کہ گھڑ سواری کیوں امپورٹنٹ ہے سیکھنی, اور یہ اپنا عبور گھوڑے کے اوپر کیوں امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب کانٹیننٹ میں کتنی پرانی اسپورٹس ہیں؟ بہت پرانی اسپورٹ ہے یہ. بیسکلی جی اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو 4 لوگوں کی آرمی ٹینٹ کی طرف دوڑاتے تھے, اور وہ ٹینٹ کے جو پیگز لگے ہوتے ہیں وہ چاروں اکٹھے اٹھاتے تھے تاکہ ٹینٹ اس پہ گر جائے. That's how it started. That's how it started. That's why it's a cavalry sport. It's a war sport. So آپ کی skillet arms, آپ کی tent pegging, یہ ساری they go hand in hand as a cavalry sport. تو مجھے تو بہت اچھی سپورٹ ملی ہے مردوں سے, اور پھر فیمیلس کی اسپیشلی ریکویسٹ آنی شروع ہوگی فرام دیئر پیرنٹس اور بھائیوں کی کہ جی آپ ہماری بہن کو بھی سکھائیں, ہماری بیٹی کو کب سکھا رہے ہیں. ہمارے علاقے میں عورتوں کو اس طرح ڈسکریج نہیں عام کیا جاتا, یوزلی انکریج ہی کیا جاتا ہے گیون کہ کوئی اپرچونٹی کھلے. پر گھوڑے کے اوپر نہ مرد ہوتا نہ عورت سوار ہوتا ہے, سو دا ٹریننگ از گوئنگ ٹو بی اے بٹ ٹف. کھیل کو بھی بڑا ایمانداری سے کھیلا جاتا تھا. کھیل از فار دا اسپورٹ, اٹس دا اسکل آف دا اسپورٹ. اس کی اور کوئی ڈیویشن نہیں ہوتی تھی کہ جی اٹس فار اٹینشن اور اٹس فار اینی تھنگ. مینٹیلٹی ہماری یہ بھی ہے کہ استاد کی استادی ختم ہو جائے گی اگر وہ سب کچھ بتا دیا اس کو, تو وہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. لے لیں آپ کا آرٹسٹ لے لیں, آپ کے واریئرس لے لیں, ایون گھڑ سواری میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ہماری جو بھی وجوہات تھیں, فطرت تھی یا کوئی وجوہات تھی, ہم لوگ نے کبھی یہ چیزیں پاس آن نہیں کی. ہم نے ایک قسم کی کنجوسی تو کری. گورے نے سردرد کی بھی دوائی بنائی تو پوری دنیا میں عام کی. ابھی بھی وہ یہی کام کرتا ہے. میری ساری جتنی آن لائن فالوئنگز ہیں, جون سا آپ ملک کو اٹھا لیں گوروں کا, وہ انہوں نے یہاں پہ مائک لگایا ہوتا ہے, گراؤنڈ میں گھسے ہوتے ہیں, پوری دنیا کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑے کو سمجھو, گھوڑے کا یہ طریقہ ہے. دوسرا میرے اپنے خیال سے جب آپ کا ایک وین یو فرام این ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ, آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن زیادہ ڈھونڈتے ہیں, آپ جواب زیادہ ڈھونڈتے ہیں. کسی کی سنی سنائی چیز بھی جب تک آپ کو وہ آپ کی کیوریوسٹی کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو آئی واز ون آف دوز پیپل. اور اللہ, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کو جسمانی طور پہ ہر مخلوق سے کمزور بنایا گیا ہے اللہ کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ذہانت کے پیچھے آپ کو اشرف المخلوقات سب ہر مخلوقات کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں جو بڑا ڈائیورس, آئی تھنک ان کا کیریئر بھی ہے, کافی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں انہوں نے کی ہیں, اور آئی تھنک بہت کم لوگ ہیں میرے خیال سے جو آپ ملتے ہیں اور یو فیل لائک یار لائک سم ون از ڈوئنگ سم ایکچوئل گڈ, بیکاز جو ڈے ٹو ڈے پالیٹیشین اور جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ. تھینک یو سو مچ عروج فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ. بڑا ہمارا آئی تھنک وہ سرپرائزنگلی بڑا کوئک سا انٹروڈکشن ہوا, اینڈ دین یو نو سو تھوڑا سا بفور وی گو ان ٹو اے لاٹ آف ڈیٹیلز, لائک ٹاک ٹو می لٹل بٹ اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ جی بڑی سمپل تھی. فادر واز ڈاکٹر ان آرمی, اے ایم سی سے بلانگ کرتے تھے, کارڈیولوجسٹ تھے. اور جیلم بچپن ہمارا ملتان میں گزرا ہوا, فرام جیلم کا علاقہ, پر بچپن ہمارا ملتان میں ان کی پوسٹنگ تھی. پھر اس کے بعد راول پنڈی آئے, اور وہاں سے میرا انٹروڈکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپورٹس کی طرف ہونا شروع ہوا, بیکاز یور ان یور فارمیٹیو ایئرز, وہ آپ کی اسپورٹس کی انٹرسٹ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ پرائم منسٹر جمالی صاحب تھے, دے کنسیڈرڈ ہم فار پرسنل فزیشین. دین وی مووڈ ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس, اور وہ جمالی سے لے کے آئی تھنک زرداری تک وی اسٹیڈ دیئر. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ This was a wonderful experience, but my parents were such that my mother was very protective in that environment of us. And you were living inside? We were living inside. So there are 8 staff members I think live inside. 4 کو گھر ملتے ہیں, 4 کو اپارٹمنٹس ملتے ہیں. اس میں سے جو house number 2 تھا, that was for the personal physician. So we've lived in there and بہت سے ماحول دیکھے, جمالی صاحب کے ماحول سے شوکت عزیز صاحب کے ماحول. So this is inside the PM house? So when you enter, تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ پرسنل ریزیڈنسز ہیں, اور اوپر پھر آپ کا سیپریٹ پی ایم ہاؤس کی انٹرنس ہے, بٹ اٹ کمز ود ان دا پیرامیٹرز اینڈ وسینٹی. صحیح ہے. But how did that sort of influence you? It didn't. My parents didn't let it influence us in any way. وہ بڑے, میرے دونوں پیرنٹس کی ایک بڑی کانشیس گراؤنڈنگ نیچر ہے کہ ہر وقت بچوں کو گراؤنڈڈ رکھنا. اور دوسرا تھنگ, میں اور میرے بڑے بھائی we were of the age of university, so we were sent abroad. ہم نے دونوں نے لنڈن سے یونیورسٹی کی ہے. تو تیسرے نے زیادہ وقت گزارا ہے, we used to come visiting and stuff.
اور دوسرا یہ تھا کہ وی میٹ اے لاٹ آف گڈ ڈیسنٹ پیپل, یو نو, ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی اینڈ یوز ٹو گیٹ ٹوگیدر. اینڈ میرے خیال سے آپ تھوڑا سا اس کانسیپٹ آف دوز ویری فیمس پولیٹیشینز اینڈ پیپل کو آپ تھوڑا سا ریئلسٹک اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جسٹ ایز فیملیز, جسٹ ایز پیپل ہو یو سینگ ڈو نارمل ایوری ڈے تھنگس. تو اٹ واز اے گڈ سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ. اور اسپورٹس کا بھی بچپن سے لائک وی یو انٹرسٹڈ؟ I was raised in 5-6 boys. 2 میرے اپنے بھائی تھے, 3 میرے کزنس تھے. تو I was always sporty and ایک مجھے یاد ہے کہ وہ تانا سسی کا نہ پڑ جائے تو اس کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو پش کیا ہے in a very healthy way. My brothers were very encouraging and we became competitive. تو sports is something that has been an integral part ہمارے اپنے گھر کا ہمیشہ سے. کہ یہ میرے بھائی بھی جو تھا وہ ایگزام سے پہلے کہتا تھا کہ فٹ بال میچ کھیلوں گا تو آئی کین اسٹڈی. پیرنٹس ور ویری انکریجنگ. میری اسپورٹس میں کافی اسکول میں تو تھی ایکٹیویٹی, پر دین ہم پنڈی میں جب رہتے تھے, دس از پرائر ٹو موونگ ٹو اسلام آباد, ادھر ہمارے گھر کے پاس PBG ہوتا تھا, تو ان کا ایک چھوٹا رائڈنگ اسکول ہوتا تھا, وہاں آئی اسٹارٹیڈ رائڈنگ. And I think I just generally connected very quickly with the animal and with the sport, and I was doing well according to my trainers. تو اس میں بس یہ تھا کہ I was about to go into formal training. They wanted me to go into polo کیونکہ اکثر جو ہماری equestrian sport جو 2 ریکگنائز کیے جاتے ہیں وہ یا پولو ہوتی ہے یا ٹینٹ پیگنگ نیزہ بازی ہوتی ہے. تو اس وقت آرمی کا سامنے ہی ریس کورس میں پولو گراؤنڈ تھا, تو they were like اچھا اگر بچی سیکھ سکتی ہے تو وائی ناٹ. بٹ ڈو وی ہیو اے لائک اے فیمیل اس طرح ٹیم نہیں ہوتی. سو پولو بڑا ایک پرائیویٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کا. جیسے میں کہوں گی آپ کی یہ کرکٹ کی جو ٹیمز بنتی ہیں جہاں آپ کانٹریکٹ پہ پلیئرز اکٹھے کر لیتے ہیں, تو پولو کا بھی جب سیزن ہوتا ہے تو ٹیمز آر فارمڈ. یو اپروچ ڈفرنٹ پیپل اینڈ یو آسک دیم اینڈ یو پلے. آپ نے ایک ہینڈی کیپ پورا کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اب بچیاں ہیں لاہور میں, تو میں نے 3-4 ایسے میچز دیکھے ہیں جس میں بچیاں کھیل رہی ہیں, لڑکیاں کھیل رہی ہیں. بٹ پاکستان اس طرح جاتا ہے باہر کوئی ریپرزینٹ کرنے؟ جو باہر پاکستان کی ٹیم جاتی ہے وہ بھی آل میل ہے, بیکاز آف کورس دیر از اے لیگ بٹوین دا اسکلز آف دا گرلز, بیکاز آئی تھنک دے جسٹ ریسنٹلی اسٹارٹیڈ. تو ابھی ٹریننگ موڈ اور اس میں دیکھیں یہ چیز جب عام ہوتی ہے نا, اور اسپیشلی یہ جب ایکویسٹرین اسپورٹ جو ہے یہ جب عورتوں میں عام ہوگی تو پھر اس کا معیار بڑھے گا. ون آف کا تو پھر اسٹینڈرڈ اسی سے ہی آپ ناپتے ہیں. وہ جو ایک عورت کھیل رہی ہے بس آپ اس سے ناپتے ہیں. جب آپ کی 100 عورتیں کھیلیں گی اور اسٹینڈرڈ بڑھتا جائے گا, پھر دیٹس وین یو ہیو ٹو پک یور سیلف اپ اینڈ میچ someone who's doing better than you. So but what جب آپ like جب بڑی آپ ہو رہی تھیں اس ٹائم کیا پلان تھا what to do, or like from the start you wanted to go into the sports? No, sports was always the side thing. Academics, I come from as I said, I come from an army family. My father's was very conscious about the grades we got and what we're going to do with our career. I wanted to be a fine artist, but he convinced me to have some sort of a commercial side to it. So I ended up doing creative media and advertising strategy from London. Okay. He felt that scope wise it's something I can incorporate both my interest in art and the business and the commercial side of it. تو وہ focus وہ تھا, یہ side تھا, پر somehow we were able to keep both at the same. I think ہم لوگ تھے بہت sporty by nature, all the siblings. So we were able to keep them. So London آپ گئیں for the bachelor's? Yeah. I did. I went to London for my bachelor's, اور پھر ended up staying there for 13 years. Okay. I just recently came back for میرے خیال سے 4-5 سال پہلے we came back. And how was that experience? Studying there? دعا قبول سو نہیں سمجھے. I'm a very homesick person in terms of Pakistan. جو مجھے بریک ملتی تھی I would travel back home. Very patriotic, love the country. یہاں پہ آ کے وہ دیکھیں وہ جو آپ کا ملک ہوتا ہے نا, وہ you're always the citizen there. In any other country, it's not the same. It's not. But even though we were very privileged, we were living a very comfortable and a good circle of learned people. Finance کی side پہ تھا سارا رجحان, لیکن پھر بھی وہ جو ایک پاکستان میں لینڈ کر کے فیلنگ آتی تھی, وہ جو اپنی سڑکوں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے بازاروں میں فیلنگ آتی تھی, اٹ واز ان میچیبل. سو میرا تو ہمیشہ دل تھا واپس آنے کا. انفارچونیٹلی اس وقت جو میرے پارٹنر تھے وہ ان کا جو فیلڈ تھی وہ یہاں اتنی ڈیولپ نہیں تھی, تو وی کونٹ موو بیک.
تو وہ پھر ڈیلے اچھا خاصا ہو گیا, پر وہ بھی اپنا ایکسپیرینس تھا. اینڈیڈ اپ ڈوئنگ اے لاٹ آف کورسز, ڈپلوماز ٹو ڈیولپ ان ٹو دا ایجوکیشن فیلڈ, جہاں سے پھر وہ آہستہ آہستہ ایڈورٹائزنگ کی سے ایجوکیشن کی طرف رجحان ہونے لگ گیا تھا. But did you work there in the advertising? Yeah. So I began, but it ended really quickly because of the preference of the partners and stuff. تو وہ پھر ایک مومنٹ آیا تھا جس میں I was having a very profound conversation with the specialist, and he's like, what is the happiest moment of your day? And I was like, when I walk by a park and see kids playing, like watching a child, it makes me happy. He's like, you should look into that as a career if you're looking for something sustainable and something that you can do passionately. Bas phir I went and I started from a Montessori ka scientific pedagogy, which is understanding the complete anatomy to aapki social, aapki psychology, bachche ki aapki brain development, aapki all the stages of growing up, especially with the jo brain ka rapid گروتھ پیریڈ ہوتا ہے. وہاں سے انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا. پھر میں نے ڈفرینٹ ریسرچز شروع کر دیں. پھر نیورو ڈائیورسٹی کی طرف آ گئے. آپ کا آٹزم, ڈسپریکسیا, ڈاؤن سنڈروم, ان بچوں کو لائک ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, واٹس دیئر کمیونیکیشن. ابھی تک وہ کر رہی ہوں. آئی ایم جسٹ ریسنٹلی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ ارلی ایجوکیشن لیڈرشپ فرام ہارورڈ. دیٹ واز اے وے آف bridging, maybe trying to bridge a gap here in Pakistan, because یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں lack ہے foundation understanding of how children develop. اینڈ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ پتہ ہو نا بچے کی, تو آپ بڑا اچھا ٹارگیٹیڈ قسم کا اپروچ رکھ سکتے ہیں ٹورڈس دیئر ٹریننگ, رادر دین اے کوکی کٹر کریکولم جو ہر بچے کا بس کی بات نہیں ہوتی. جو پاکستان میں آپ ویسے بھی دیکھیں, وہ 90% پڑھتے ہیں, ہم کچھ ہیں پروفیشنلی ہم کچھ کر رہے ہیں, پھر لائک 10 سال بعد کچھ اور کر رہے ہیں. سو سیلف اویئرنیس آئی ایم این ایگزامپل آف دیٹ. میری پڑھائی کسی اور چیز میں تھی, اور پھر انٹرسٹ جب پتہ چلا کسی اور چیز میں تھا. اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو میرے اپنے ایکویسٹرین کے جو ٹیچر ہیں, از اے ویری گڈ فیملی فرینڈ. دے آر ایکچولی 5th جنریشنل کیولری میں, کوئین کے ساتھ کیول گارڈ میں شروع ہوا تھا ان کا خاندان. ویری لرنڈ ان دا میٹر. اسکول واز ناٹ اے انٹرسٹ, پر گھوڑوں کے بارے میں کچھ پوچھ لو, لائک ہی از اے ڈاکٹر گھوڑے کا, ہی از اے ٹرینر, ہی از اے ہارس وسپرر, ایوری تھنگ. تو آئی تھنک وہ جو جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی, وی ٹیک اے لانگ ٹائم, اینڈ جس میں ہم بڑا کچھ مس کر جاتے ہیں. بچے کی جو پوٹینشیل ہوتی ہے نا ان دا ارلی ایئرز, وہ ہم مس کر جاتے ہیں. تو آپ کا گھوڑوں سے لگاؤ کب سے؟ ذرا بچپن تو تھا, بٹ لائک پراپرلی کب سے لائک یو اسٹارٹڈ؟ بچپن کے بعد تو بہت گیپ آیا, تقریباً 20 سال کا گیپ آیا. لائک آئی واز ان مائی, آئی ریمبر میں ہائی اسکول شروع کر رہی تھی, جو آپ کو او لیولس ہوتا ہے, جب مجھے چھوڑ کے اسلام آباد موو کرنا پڑا. اور پھر اب واپس میں لائی تو آئی ہیو اے سن, ہی واز 4 years old. تو کسی نے کہا کہ اس کو رائٹنگ ٹرائی کرواؤ, ہی سیمس لائک ڈرتا نہیں ہے, بیلنس بڑا اچھا ہے. تو آئی ٹوک ہم رائٹنگ, اور ہمارے کرنل صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی کی ہے؟ میں نے کہا جی بچپن میں. انہوں نے کہا بس بیٹھ جائیں. تو اللہ ان کو, اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ تقریباً یہ 4 سال پہلی بات ہے. تو انہوں نے بس وہ دن اور آج کا دن وہ ایسا, وہ آئی ری ڈسکورڈ مائی کنیکشن ود دیٹ اینیمل, اینڈ پھر اپنی پوٹینشیل جو خود نکلتی جاتی ہے, اسٹارٹڈ چیلنجنگ مائی سیلف, having some really good teachers, opportunities, اور بس ابھی تک. اور وہاں سے پھر ٹینٹ پیکنگ کیسے آئی؟ ٹینٹ پیکنگ جی, شروع میں تو میں جن کے ساتھ تھی, جن کی رائڈنگ اسکول میں تھی, وہ تھوڑے سے, اٹ واز فار اے نیش, اٹ واز فار این ایلیٹ نیش. تو وہ انہوں نے مجھے ہارس جمپس کروائے, میں نے پھر ہارس جمپس کیے, ڈریساج, انڈیورنس, اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی. تو میرا بڑا دل تھا. پھر میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جی عرب ورلڈ میں انڈیورنس کا بڑا ہے, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ٹرائی دیٹ. لیکن ایک ہمارا ایک بہت, میرے والد کا گھوڑا تھا, اینگلو عرب تھا, بڑا آپ کہہ لیں تھوڑا سا ٹف طبیعت کا تھا, اور تگڑا بھی بہت تھا. تو اس کو جب میں نے ہینڈل کرنا شروع کیا, تو پھر میرے والد نے مجھے ایک دن پوچھا کہ یار تم اچھا گھوڑا ہینڈل کر لیتی ہو, تو تم نیزہ بازی کیوں نہیں ٹرائی کرتی؟ ہمارے علاقے میں بہت ہوتی ہے, ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کے بچیاں انٹرسٹ لے لیں. تو آئی ٹولڈ ہم, آئی پرومسڈ ہم آئی ٹرائی. تو وہ ٹرائی کیا, تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسپورٹ. اور یہ بھی تقریباً 4 سال, اس کو 2 سال, اس کو 2 سال. بیکاز دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ تھوڑے سے پیر اپنے بیسک رائڈنگ اسکلز میں جمائیں, انڈرسٹینڈنگ آف ویئر یو آر, وٹ اسٹیج یو آر ایز اے رائڈر بفور یو گیٹ انٹو نیزہ بازی. میری کل اپنے ایک اور استاد جیون جھمٹ سے بات ہو رہی تھی, از ویری فیمس.
انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ جو نیزہ بازی کے جو میلے ہوتے ہیں اور یہ جو اریناز ہوتے ہیں, یہ قلعہ اٹھانا از جسٹ این ایسپیکٹ. سوار کیسا ہے, گھوڑا کیسا ہے, کہتے ہیں جو آپ کے پرانے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اصلی گھڑ سوار ہیں, وہ آپ کے گھوڑے پہ پیر رکھ کے بیٹھنے سے لے کے, آپ کی راستے پکڑنے کے اسٹائل سے لے کے, آپ کی بیک پوسچر سے لے کے, how you're handling the temperament of the horse, and that's what they're looking at and that's what being assessed. Qilla to is a way of, as he said, to end the sport na. Qilla chute ka to sport khatam hogi. تو وہ and it really then I understood کہ how important it is if you want to be taken seriously in this field. You cannot be an amateur horse rider and then come into the sport, because I know a lot of people who won't have the best riding skills but they can pick up egg. Yeah. But then the professionals would know the difference. اور یہ سب کانٹیننٹ میں کتنی پرانی اسپورٹس ہیں؟ بہت پرانی اسپورٹ ہے یہ. بیسکلی جی اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو 4 لوگوں کی آرمی ٹینٹ کی طرف دوڑاتے تھے, اور وہ ٹینٹ کے جو پیگز لگے ہوتے ہیں وہ چاروں اکٹھے اٹھاتے تھے تاکہ ٹینٹ اس پہ گر جائے. That's how it started. That's why it's a cavalry sport. South Africa میں اس کو جم خانہ اسپورٹ کہتے ہیں. It's a war sport. So آپ کی skillet arms, آپ کی ٹینٹ پیگنگ, یہ ساری they go hand in hand as a cavalry sport. So اس کی ثقافت وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہم لوگوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں, انگریزوں کے انڈر بھی لڑی ہیں, اپنی بھی لڑی ہیں. بٹ وائی ڈو یو فیل کہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے پاکستانی سوسائٹی, جو ہمارے اپنے دیسی یہ جو چیزیں ہیں یا جو ہمارے اپنے کلچر کے اندر یہ ہیں, ان کو بھی نیور لائک اس طرح اون, اسپیشلی جین زیز اگر ہم جائیں, یا جو نئی جنریشن ہے وہ تو بالکل بھی میرے خیال سے دے ڈونٹ ایون, مطلب وہ ایک ویڈیو دیکھ کے واو والا ایلیمنٹ ایک آ جائے گا, بٹ وی ڈونٹ اون یہ والی چیزیں. لائک وائی ڈو یو تھنک از دیٹ؟ دیکھیے I'm going to talk about myself and what I felt and why. I think I was very sure about myself and what I liked, and that was the sport and the horse. اور in a way upbringing کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے my father was one جو اگر آپ کو ایک انٹرنیشنل ٹرپ کروا دیتے تھے تو اگلے ویکینڈ آپ گاؤں میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کسی کا چارہ کاٹنے میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ ہماری بچوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوتی تھی کہ جی جاؤ بیر اتاریں, درخت پہ ساتھ چڑھو, یا چارہ کاٹو, یا یو نو کھانا لگواؤ دسترخوان پہ. تو ہی وڈ ٹیک اس ٹو ہز فیملی دیر. وہ خود وہاں کلینک کرتے تھے. تو بڑی گراؤنڈنگ ایک قسم کی تھی. اینڈ دین اونرشپ اور سیلیبریٹنگ یور کلچر بہت ایک بڑا اسپیکٹ تھا. بہت کم ہے آج کل, بہت کم ہے, پر آئی تھنک یہ ضروری تھا, کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو اور میں خود بھی جب دیکھتی ہوں تو ہم تینوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو آپ کہتے ہیں کمپلیکس سمجھتا ہو یا نظر سے سمجھتا ہو. ہم سب کی پرسنالٹی دونوں سائڈ پہ ہے. وی آر آلسو دیٹ کراؤڈ جو آپ, ہاں وی آر آلسو دیٹ کراؤڈ. ہم تینوں لنڈن میں بھی پڑھے ہیں. لائک مائی ایلڈر بردرز ورکڈ ان JP Morgan. مائی ینگر بردر از بایو میڈیکل سائنسز, از رننگ اے ہاسپٹل. چھوٹے بھائی نے فٹ بال ارینا شروع کی تھی یہاں پہ, ٹوٹل فٹ بال کے نام سے. تو وی کور دیٹ ایسپیکٹ ایز ویل. لیکن وہ آئی تھنک وہ جو بچپن کی گراؤنڈنگ ہو گئی تھی نا, کہ گو میٹ یور روٹس, گو سی یور کلچر, وہ کا کہیں ایسپیکٹ تھا اس میں. دوسرا لنڈن 13 سال رہنے کے بعد آئی تھنک آل آئی وانٹیڈ ٹو بی واز عوامی. دیر واز نو, کہتے ہیں نا آپ کے سسٹم سے نکل گیا ہے لائک دیٹ ہاؤ ٹو اسٹینڈ آؤٹ اینڈ اسٹف ان دا ورلڈ. ایک تو ادھر آپ نے یہ چیز آپ بہت آرام سے سیکھ لیتے ہیں کہ یو آر نو ڈفرنٹ اینڈ یو نو لیس. یہ یہاں پہ بیٹھ کے زیادہ بندہ سوچتا ہے کہ ہم گورا کا شاید جینیٹکلی ہم سے بہتر ہے, یا اس کو دیر از نو سچ تھنگ. سو ابھی جب آپ جہلم میں بھی, آپ پہلے بتا رہے تھے یو وانٹ ٹو اسٹارٹ این اکیڈمی, سو وین یو گو دیر اینڈ پلے, سو وہاں جو لوکل ریئیکشن آپ کو کیسا آتا ہے؟ بہت جی, مجھے بہت سپورٹ ہے. آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک, پر جتنی ویڈیوز مجھے شیئر کی گئی ہیں اس میں نیچے میرا جہلم کا سپورٹر بہت ہوتا ہے. دے آر ویری پراؤڈ اینڈ ان دا موسٹ ڈیسنٹ ورڈز ویری پراؤڈ, لائک یو نو لائک پشنگ اینڈ انکریجنگ اینڈ سپورٹنگ ایز اے سسٹر, ایز اے ٹیچر, سم ون دے لوکنگ فارورڈ ٹو. تو مجھے تو بہت اچھی سپورٹ ملی ہے مردوں سے. اور پھر فیمیلس کی اسپیشلی ریکویسٹ آنی شروع ہوگی فرام دا پیرنٹس اور بھائیوں کی کہ جی آپ ہماری بہن کو بھی سکھائیں, ہماری بیٹی کو کب سکھا رہے ہیں. ہمارا بڑا خوبصورت روایت ہے, عید سے پہلے ایک چاند رات کا میلہ ہم اپنے فارم ہاؤس پہ کرواتے ہیں پورے گاؤں کا. تو پورے گاؤں کی عورتیں اور بچے آتے ہیں. تو اس میں اس دفعہ تو ہاٹ ٹاپک ہی یہی تھا کہ جی بچیاں تیار ہیں, کب کھل رہا ہے. تو
ہمارے علاقے میں جیلم کی جب میں یا بدلوٹ کی بات کروں اپنے جو گاؤں ہیں, ہماری بچیاں جو ہیں وہ تھوڑی پروگریسو ہیں پڑھائی لکھائی میں. ہمارے ایون آپ کے پبلک اسکولوں میں اسکالرشپس ہیں. ہمارے گاؤں میں 2 فیمیل ججز بیٹھی ہوئی ہیں گاؤں میں, دے ڈونٹ ایون موو ٹو دا سٹی. لیکن تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے علاقے میں عورتوں کو اس طرح ڈسکریج نہیں عام کیا جاتا, وہ یوزلی انکریج ہی کیا جاتا ہے گیون کہ کوئی اپرچونیٹی کھلے. تو ورکنگ ویمن بھی ہیں, ایجوکیٹڈ بہت سی بچیاں ہیں. اب اسپورٹس میں بھی آئی ایم ٹرائنگ کہ دیکھیے یہ وہ ٹین پیکنگ وہ چیز ہے جو ایک بچی اٹھ کے شی کی ناٹ جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. آپ کو کوئی میدان, کوئی استاد, پورا سپورٹ سسٹم جو ہے, کوئی اوپننگ ملے, کوئی آپ کو یہاں. ایک تو یہ تو اتنا اسٹرکٹلی مردوں کا کھیل تھا کہ یہاں پہ ایون مرد بھی نہیں سوچتا تھا کہ کسی عورت کو ٹرائی کروائیں. تو اب وہ میرا تھوڑا سا یہی اکیڈمی کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ بچیاں ٹرائی دیر ہینڈ ایٹ اٹ. ایک آدھی نیچرل نکل جائے, سم ون وڈ کنیکٹ, گھوڑے کے ساتھ کوئی کنیکٹ کر جائے گا, کوئی کھیل کو سمجھ لے گا کسی کے. سو میلا کیا ہوتا ہے, اف یو لائک ایکسپلین کہ سو از اٹ اونلی ٹینٹ پیکنگ یا جنرلی ہارس رائڈنگ بھی ہوتی ہے یا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز؟ سو میلہ تو نیزہ بازی کے میلے ہوتے ہیں, اب ایئر راؤنڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو گرمیوں میں بند کر دیتے تھے, گھوڑوں کے لیے تھوڑا مشکل تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مالک ہوتا ہے اور اس نے 3 پلیئرز اپنے رجسٹر کروانے ہوتے ہیں, 4 کا ایک سیکشن ہوتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ علاقوں سے آتے ہیں؟ ڈفرینٹ علاقوں, پورے پنجاب سے؟ پورے پنجاب تھرو آؤٹ. اب تو خیر KPK سے بھی آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی آ رہے ہیں. تو تھرو آؤٹ ہر علاقے سے آتے ہیں. آپ کے گجرات سے آتے ہیں, سرگودا سے آتے ہیں, بکر سے آتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں. اب تو بہت زیادہ جو سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے اس میں کئی 2,500 سے 3,000 سوار ہوتا ہے. کوئی 150-200 ٹیمیں ہوتی ہیں, سیکشنیں ہوتی ہیں. اچھا, اس میں دس ایکچوئل اسپورٹ از قلعے اٹھانا. آپ کی 4 کی سیکشن دوڑتی ہے, انڈیویجول بھی دوڑتے ہیں, 4 کی پھر سیکشن دوڑتی ہے. لیکن جو خوبصورتی ہے اور اس کی وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی جو پرانے استادوں کا ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے سائڈ پہ ایک پٹی بنی ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے سب سے خوبصورت گھوڑے لے کے اور سب سے تگڑے سوار لے کے لائن بنا کے دے ٹراٹنگ اور اپنی سواری دکھا رہے ہوتے ہیں. اور گھوڑے کی سامان از بیوٹیفل, وہ جو سامان ڈالتے ہیں وہ دکھاتے ہیں, گھوڑے کی چال دکھاتے ہیں. تو وہ سائملٹینیس چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی اسکورنگ ہے دیٹ از جسٹ فار دا پیگس. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ 4 لوگ ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور کون پہلے جو ہے وہ اس کو ٹچ؟ نہیں جی, اٹس بیسکلی آپ کا جب پہلا ٹیم ممبر جب نکل گیا ہے نا لائن, اس نے اسٹارٹنگ پوائنٹ کراس کر دیا تو آپ کا ٹائمر آن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے آخری پلیئر پہ ٹائمر بند ہوتا ہے جب وہ کراس کرتا ہے. تو اس کے پھر یوزلی جو انٹرنیشنل رولس ہیں اس میں تو آپ کا 0.5 کٹتا ہے, آدھا پوائنٹ کٹتا ہے اگر آپ ایک بیونڈ اے سرٹن ٹائم لمٹ سے ڈیلیڈ ہوں کہ کسی کا گھوڑا آہستہ ہے یا کوئی گھوڑا چلا نہیں سکا. لیکن ہمارے دیسی نیزہ بازی میں ایسا کوئی رول نہیں ہے. وہ بیسکلی 4 نے نکلنا ہوتا ہے اور پیگ اٹھانا ہوتا ہے. کچھ جو بہت خوبصورت فارمیشنز ہوتی ہیں وہ اکثر اکٹھے پیگ کو پہنچتی ہیں, کچھ آگے پیچھے پہنچتی ہیں. صحیح. اور اس میں جو گھوڑے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے اوور آل, وہ کس طرح کا ہے؟ یا وین یو لائک سارٹ آف دیکھیے جی, نیزہ بازی میں گھوڑا گیلپ میں جاتا ہے, اور گھوڑا جب اسپورٹ میں گیلپ میں جاتا ہے نا تو وہ بڑا گرم ہو جاتا ہے. اٹس اے ہاٹ بلڈیڈ اینیمل. وہ بڑی تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. ہم اس کو بھی ایک نیزہ بازی میں آپ کہتے ہیں آرٹ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے کو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ کنٹرول کر کے رکھنا جب تک جھنڈا نہیں آپ کا آ جاتا کہ آپ نے نکلنا ہے. تو اکثر جو سوار ہوتے ہیں وہ کھلاڑیوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیسے ایک گرم گھوڑے کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اس کو جانے نہیں دے رہا. اس بیسک تو آپ کا کنٹرول گھوڑے کے اوپر یہی ہے نا کہ وہ آپ کے کمانڈ پہ جائے. تو اسی لیے وہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ گھڑ سواری کیوں امپورٹنٹ ہے سیکھنی, اور یہ اپنا عبور گھوڑے کے اوپر کیوں امپورٹنٹ ہے, جسٹ بیکاز آف دیز تھنگس. کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ پہ گھوڑا کو روکنا بفور اٹ ہٹس دا کراؤڈ اور بفور اٹ گیٹس آؤٹ آف دا گراؤنڈ. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو وٹ از یور لائک ویسے نارمل روٹین لائک وین یو ڈو, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے پورے ایکٹیویٹیز, بٹ جنرلی آئی اسٹارٹ ود مائی لاسٹ سیزن واز دا موسٹ ایکٹیو سیزن. اس میں بیسکلی میرے ایک ٹیچر ہیں قاسم احمد خان, فورٹریس رائڈنگ اسکول میں ہی ٹرینس, ہی از اے پولو پلیئر ہمسیلف, بٹ بینگ ان ٹین پیکنگ آئی تھنک ایچسونین بھی ہے تو ٹین پیکنگ از پارٹ آف دیئر ایچسونین کلچر ایز ویل. اس میں ہارس رائڈنگ کی آئی ہیڈ ٹو گیٹ ایڈوانس ٹریننگ. آئی مائی سیلف, جب میں ہمارا ایک ساؤتھ افریقہ کا ٹرپ ہوا تھا جب پہلی پاکستان کی ٹیم فارم ہوئی تھی لڑکیوں کی, ان کو ٹریننگ کے لیے ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا تھا. وہاں پہ وی ریئلائز کہ ہمیں
ہارس رائڈنگ اسکلس میں کافی چیزیں نہیں پتہ یا نہیں سکھائی جا رہی یا نہیں سمجھ آ رہی. تو جب میں واپس آئی تھی تو وہ ہمارے جو نارمل ہارس رائڈنگ اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ اتنی ڈیپتھ میں یا اتنی پروفیشنلزم سے نہیں اپروچ کرتے اس کو. تو قاسم احمد خان واز ون آف دا اونلی پیپل جو ان کی لینگویج بول رہا تھا اور وہ جو سیم رولس ریپیٹ کر رہا تھا. تو آئی گاٹ ویری انٹرسٹیڈ. تو وہ آئی آسکڈ ہم اف ہی وڈ ٹرین می اینڈ ہی اگریڈ اینڈ آئی اسٹل ریممبر ہز فرسٹ کویشچن. ہی از لائک بی بی آپ بیٹھ تو گئی ہیں پر گھوڑے کے اوپر نہ مرد ہوتا نہ عورت سوار ہوتا, سو دا ٹریننگ از گوئنگ ٹو بی اے بٹ ٹف. اینڈ آئی واز ہیپی کیونکہ بینگ اے جنرلز ڈاٹر میں جس رائڈنگ اسکول میں جاتی تھی وہ بس آپ ٹیڑھا چلاؤ سیدھا چلاؤ کو شاباشی ملتی تھی. نہیں بھائی اب آپ ویل ڈن آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. تو میں بھی تھوڑا سا تنگ تھی کہ you know I need someone to take it seriously and push me and you know aap thode se aapki edges ko needs to be polished and stuff. So he did that routine was subah fajr ke waqt 2 ghante in the riding school, then 2 ghante in the stables to see how the horse is groomed, see how the horse is fed. کسی گھوڑے کا پیر بن رہا ہے تو وہ مجھے زمین پہ بٹھا دیتا تھا کہ اب اس کا پیر دیکھو کس کے پیر آؤٹ ہیں کس کے پیر ان. سو ہی وینٹ ان ٹو ویری فائن ڈیٹیلس. پھر وہ مجھے ہی از دا ون ہو انٹروڈیوس می ٹو دا نیزہ بازی کا میلہ. صحیح. سو میرا نام بھی شاید عروج مے بی اٹس اے یونیسیکس نیم آئی ڈونٹ نو. پیپل ڈنٹ ریئلائز سچ کہ اٹ وازنٹ اناؤنسڈ کہ ایک عورت کھیلے گی. آئی واز دا فرسٹ فیمیل ان پاکستان ہو کمپیٹیڈ ان اے کمپٹیشن. اس سے پہلے جہاں تک میری آبزرویشن تھی لڑکیوں کا ایک شو کے اسٹارٹ میں یا مڈ میں ایک ایگزیبیشن رن کروا دیتے تھے جو تھی بھی نیزہ باز. اس نے کہا نہیں ایگزیبیشن میں میں تمہیں کھلاڑی بنایا ہے تم کھیلو یو آر ان آر ٹیم. تو ادھر جب پہنچے تو تھوڑی سی ہوئی حبر دبر پر آئی تھنک آئی پکڈ اپ فرسٹ 4 pegs ون آفٹر another. 2 انڈیویجول تھے 2 ٹیم کے ساتھ تھے تو اس سے ایک اچھا پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہو گیا. لیکن لوگوں کو پتہ چلا اس ٹائم لائک جب گھوڑے پہ بیٹھی I was in the crowd, I was sitting and my entire family was there to support me. Actually جو میں نے اپنے انسٹاگرام کے پیج پہ بھی جو ویڈیو شروع والی لگائی ہوئی ہیں بالکل باٹم میں وہ جو چیخیں ہیں وہ میرے بھائی کی اور بھابھیوں کی ہے. My father was standing up and you know clapping. My mother was the one who came and to the ground and gave us a thumbs up on that. And very good family کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے جی ان چیزوں میں. اور اس ٹائم جو آس پاس لوگ تھے ان کا کیا ریئیکشن ہے یا اس کے بعد جو لوگ آپ کو آ کے ملے ہیں؟ بہت اچھا ریئیکشن تھا. مجھے بڑی شروع میں یہ ہوئی تھی کہ جی آپ کس ماحول میں گھس رہی ہیں کن میں یہ دے وونٹ لیٹ یو ان, آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. نہیں بہت عزت ملی ہے بہت عزت ملی ہے اور بڑا میں کہتی ہوں انکریجنگ ماحول ملا ہے کیونکہ آئی تھنک اے پارٹ آف مائی اپ برنگنگ ود ویری اسپورٹی بردرس. جو میرے بھائی کھیل میں تھے وہ یہ تھا کہ کھیل کو بھی بڑا ایمانداری سے کھیلا جاتا تھا. کھیل از فار دا اسپورٹ اٹس دا اسکل آف دا اسپورٹ. اس کی اور کوئی ڈیویشن نہیں ہوتی تھی کہ جی اٹس فار اٹینشن اور اٹس فار اینی تھنگ. تو وہ بڑی میں نے انٹیگریٹی اسپورٹس کی بڑی ینگ ایج میں اپنے بھائیوں سے سیکھ لی تھی. تو میں تو کھیل کے اوپر فوکس تھا. اٹ وازنٹ دا فوکس آف واٹ آئی گیٹ فرام اٹ, کیا اٹینشن ہے کیا یہ. تو وہ آئی تھنک وہ تھوڑا پک اپ کر لیتا ہے انسان کہ نہیں یہ کھلاڑی بننا چاہتی ہے کھلاڑی بن کے آئی ہے. اس چیز کی عزت زیادہ ملی تھی رادر دین اے گرل بینگ آن دا ہارس اینڈ ڈوئنگ. تو اس میں یہ ہے کہ اکثر پھر آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو کمیونٹی ایکسیپٹ کریے جب پرانے استاد آپ کو 1-2 پوائنٹس آ کے دیتے ہیں شاباش بچے اگلی دفعہ تھوڑا سا یہ کر لیں وہ کر لیں, دین یو نو کہ دیر سلولی ایکسیپٹنس آ رہی ہے. اب تو ہماری 3-4 ٹیمیں لڑکیوں کی دوڑ جاتی ہیں ایک میلے میں. اور زیادہ کن علاقوں سے لوگ ہیں یا خواتین؟ پنجاب کے بہت, پٹوار بیلٹ کے بہت ہیں, پھر پنجاب کے بہت ہیں, یہ سرگودا سائڈ کے, بکھر سائڈ کے, گجرات سائڈ کے, خوشاب سائڈ کے, لاہور کے, یہ بڑے. آپ کو دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ اکثر ایک وہ آئی تھنک جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کا ایک نیریٹو شاید بنا ہوا ہے کہ جی اندرون پنجاب ہے یا پنجاب ہے کوئی ان علاقوں کے لوگ اسپیشلی گاؤں سائڈ پہ لوگ ریجڈ زیادہ ہیں. بٹ میری آئی تھنک ریڈنگ بالکل اپوزٹ ہے, دے آر مور لبرل. مطلب اگر آپ گاؤں دیہات جائیں نا تو آپ دیکھیں کہ بائک کے اوپر خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور دونوں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ یہ نہیں کہ اس طرح میں نے بیٹھنا ہے. جی گاؤں میں تو عورت کے بغیر نظام نہیں چلتا. کھیتوں میں آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں, جانوروں کو آپ کو باہر عورتیں انڈیپینڈنٹ مردوں کے بغیر نکلی ہوتی ہیں, زمینوں میں بھی نکلی ہوتی ہیں اور جانوروں کو بھی لے کے نکلی ہوتی ہے. گاؤں میں ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں کہ دونوں فورٹ ہولڈ کرتے ہیں. لیکن جس وجہ سے میرے خیال سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دے ویری
ان کے جو مورلز اور ویلیوز ہیں مرد اور عورت کو لے کے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. تو اس میں شاید لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ جی یہ شاید بیکورڈ ہوں گے یا کنزرویٹو ہوں گے. ایسا نہیں ہے, پردہ ہے ان کے کلچر میں ہے, وہ کرتے ہیں. ایک مرد عورت کا انہوں نے آپس میں رسپانسبلٹی شیئر کی ہوئی ہے, وہ کرتے ہیں. میں اپنے علاقے کا بولوں تو کوئی بچی کوئی انٹرسٹ شو کرے تو ہم نے اکثر باپوں کو اس کو انکریج کرتے دیکھا ہے, لیکن ایک ڈیسنٹ جگہ ڈھونڈنا, ڈیسنٹ استاد ڈھونڈنا وہ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے اور ان کی ہونی بھی چاہیے. تو ہم نے بڑا ایک براڈ ٹرم بنا دیا ہے کہ جی کیا لبرل ہے اور کیا وہ بہت زیادہ اسپیکٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے. پر آپ کی آئی ووڈ اگری کہ مجھے تو دا کمیونٹی گیو اے گڈ ویلکم اینڈ ایکسیپٹینس. اور ابھی ہم نے کچھ تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ آپ کا تھوڑا سا صوفیزم سائٹ کے اوپر, سو ہاؤ از دیٹ کنیکٹڈ ود دا گھوڑا ود دا ہارس؟ سو بیسکلی جب میں آئی تھی لنڈن سے واپس, آئی واز آلریڈی انٹرسٹیڈ ان, میں تھوڑا سا اپنی ریسرچ میں بھی تھی اور پڑھنے پڑھانے میں کہ اسلام اکثر کیا ہے, اور تھوڑا سا جنت اور دوزخ سے نکل کے اسلام جو آپ کی ٹیچنگس ہیں آپ کی ایز اے آپ کو انسان بنانے کے لیے, انسانیت سکھانے کے لیے, آپ کا اللہ سے عشق بڑھانے کے لیے. میری انڈرسٹینڈنگ میں جو صوفیزم تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے خدا سے کن کن چیزوں پہ آپ ایک لنک بنا سکتے ہیں, ایک عشق بنا سکتے ہیں. ہاؤ یو کین سی ہم ان دا لائٹ آف ایک دوست کی نظر میں, ایک گائیڈ کی نظر میں. وہ اللہ تعالیٰ اپروچیبل لگتا ہے, ٹھیک ہے, میننگ فل تھا. تو وہ پھر میں اپنی ریسرچ کری تھی اور اس میں ذکر, نماز, قرآن, یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہوتی تھی. پر وہ جو ایک عصر کے وقت میں نے ہارس رائڈ کی, اپنے بیٹے کو لے کے گئی, پر انہوں نے گھوڑا دیا تو میں نے کی, اور وہ عصر کا وقت تھا اور گھوڑے کے اوپر تسبیح تھی. اور میری اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ درود کی تسبیح پہ گھوڑے کی طبیعت بالکل مختلف تھی, اور جب خدا کی تسبیح تھی اور اس کے جلال کی تسبیح تھی تو گھوڑے کی طبیعت بالکل الگ تھی. آئی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ دی سٹل ڈفرینسز. ابھی بھی میں جب میلے پہ جاتی ہوں تو بس گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہی میرا اب ایک سورٹ آف وہ ایک سگنل ہو جاتا ہے کہ دس از اے گڈ ٹائم کہ آپ ذکر کر لیں, کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا ایک رحمت والا جانور ہے. حدیث بھی ہے کہ اس کی آپ کے جو فور لوکس ہیں اس گھوڑے کے, آپ کی جو پیشانی ہے اس میں رحمت ہے. یہ بڑا ایک لوئل جانور رہ چکا ہے, ہمارے نبیوں کا شوق رہ چکا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ویسے ہی بڑی رحمت والا جانور ہے. پھر اگر آپ اس کو اس عزت سے اپروچ کرو تو وہ آپ کا ایک جو بانڈ ہے. دوسرا میں اس لیے کہتی ہوں نا جی اچھا استاد ڈھونڈے. مائی ٹیچر جو ہیں وہ از اے لرنڈ مین, انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ آپ گھوڑے کی طبیعت کو سمجھیں تو اٹس اے ہرڈ اینیمل, اور اس کا کئی 6 سے 7 فٹ میگنیٹیوڈ ہے. تو اگر آپ ایک وائلڈ جنگلات میں گھوڑوں کو دیکھیں تو وہ 6 فٹ دور گھوڑا اگر کوئی فیئر سینس کرتا ہے تو دوسرے گھوڑے کو ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے میگنیٹیوڈ نے وہ پکڑ لیا ہوتا ہے, دا ہرڈ رنز ٹورڈ سیونگ دیم سیلف. تو آپ تو 2 انچ بھی اوپر نہیں ہے, آپ تو گھوڑے سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو میگنیٹیوڈ ہے, آپ کا فیئر ہے, انگزائٹی ہے, کانفیڈنس ہے, وہ گھوڑا پکڑ رہا ہے. تو اور وہ افیکٹ ہر چیز اس کے ساتھ آپ کا جی میں نے گھوڑوں کو بڑے لوگوں کو لے کے دوڑتے دیکھا ہے, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے نے اس کا خوف سینس کر لیا ہے. آپ کا کانفیڈنس وہ الفا ہے. آپ کو اوپر تھوڑا سا الفا بننا پڑتا ہے تاکہ الفا کو سمجھ آئے. لیکن وہ ہوتا ہے جی گھوڑے کو جب آپ کنٹرول میں رہ رہے ہو, کہتے ہیں نا انڈر دا سیڈل, کہ وہ آپ کے کمانڈ کے بغیر آگے نہ نکلے. اس کے بعد جو کمیونیکیشن ہے گھوڑے کی, اس میں آپ کو بالکل اپوزٹ ہونا پڑتا ہے. اس میں آپ کو ایک بڑا گیونگ, بڑا انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی اس کی بات سنتے ہو, تھوڑی اپنی بات سنتے ہو, پھر آپ کو اس کو نا اس کی ڈیو رسپیکٹ, اس کی نیچر, اس کی کمیونیکیشن. اور گھوڑا بہت باتیں کرتا ہے, کانوں سے باتیں کرتا ہے, باڈی لینگویج سے بات کرے گا, ہر چیز لائک ٹیل یو, ول گیو یو اے سینس کہ میں تنگ پڑ رہا ہوں یا میں ٹھیک ہوں یا میں تیار ہوں. مجھے ایک چیز جو میں نے ہمیشہ کی ہے, وہ جب میں گھوڑے کے پاس جاتی ہوں تو میں اپنا ہاتھ اس کو دیتی ہوں, اور جب مجھے سونگھ لیتا ہے تو مجھے اس کو ہوتا ہے کہ اب تسلی ہے کہ آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو ہارم, یا آئی مین نو ہارم. وہ بٹ گھوڑا بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور میں آج تک گھوڑے نے مجھے کبھی اس طرح نہیں گرایا. لیکن میں کہوں نا 1-2 دفعہ جب میں جمپس کر رہی تھی, وہ آئی ریممبر سیزن اسٹارٹ تھا, گھوڑے ریسٹ پہ ہوتے ہیں 3 مہینے, ان کا پھر دل نہیں کرتا کام کرنے کا. سیزن کا اسٹارٹ تھا اور ہماری ہائی جمپ کا ایونٹ آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں جی میم پریکٹس ضروری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو میرا سب سے تگڑا گھوڑا تھا نا, وہ جیسے ہی جمپ چڑھتا تھا تو وہ پیر اٹھاتا تھا جمپ کے لیے, لیکن ہی وڈ بک می آف آن دا سائڈ
کہ نہیں کرنا میں نے کام. وہ دیٹس ون that's the twice I fell in that training. لیکن جنرل ہارس رائڈ میں I've never fallen اور I've never felt. اور جہاں آپ گھوڑا تھوڑا سا آپ کو کرتا ہے وہاں یو کنٹرول دا ہارس. لیکن ہماری مینٹالٹی یہ ہوتی ہے اور اکثر آپ یہ میلوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ الفا موڈ کنٹینیو رہتا ہے اور اس میں پھر وہ ظلم کی طرف آ جاتے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے گھوڑے کو اسٹارٹ رین سے دیتے ہیں. اس کا ماؤتھ از دیٹس یور اسٹیئرنگ. آپ اس کو تھوڑی رین دیتے ہیں, باڈی لینگویج تھوڑی آگے کرتے ہیں, وہ گھوڑا آپ کو سمجھ جاتا ہے. وہاں یہاں پہ ایڑیاں لگا رہے ہیں, وپس لگا رہے ہیں, ڈنڈے لگا رہے ہیں, مطلب وہ ایک پھر الفا موڈ جاتا ہی نہیں نا. جب گھوڑا کوپریٹ کر رہا ہے تو پھر اب تو دیٹ از وائی میں وہی ون آف دا ریزنز اکیڈمی شروع کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس نالج کو اب عام کیا جائے. مجھے کیوں اتنا عرصہ لگا ایک استاد ڈھونڈنے میں, اور انفارچونیٹلی جو یہ تو میرے بڑے پڑھے لکھے, ہی کمز فرام اے ویری گڈ فیملی. از ایکچولی ہز گریٹ گرینڈ فادر, ان کے نام پہ پولو گراؤنڈ ہے پشاور میں, جنرل جان سے. سو ہی از فرام اے ویری لرنڈ فیملی, سو ہی گیو می ہز 2 cents آن دا اسپورٹ. دوسرے جو میرے استاد ہیں جیون چمٹ صاحب, وہ تو 34 سال میرے خیال سے گورنمنٹ ٹیچر رہ چکے ہیں اور اب وہ رائڈنگ اسکول چلاتے ہیں. انہوں نے جو مجھے کہا کہ انہوں نے کہا جی ایک بندے نے مجھے ٹریننگ کے لیے بندہ بھیجا, میں نے اس کو سکھا کے واپس, تو مجھے کمپلینٹ آئی کہ جی جیون صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو آپ نے ہماری ویلیو ختم کر دیا, اس کو اب سب پتہ ہے. تو وہ جو ایک مینٹالٹی ہماری یہ بھی ہے کہ استاد کی استادی ختم ہو جائے گی اگر وہ سب کچھ بتا دیا اس کو, تو وہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. وہ ان کی بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں, اور میں اکثر میلے سے پہلے جی چارپائیاں لگتی ہیں گھوڑوں کے پاس, اور وہاں جہاں آپ کو وزڈم ملتا ہے. ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہو یا تو کوئی گھوڑا حرکت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہی سمجھا دیتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہو بچے یہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا اس طرح کی کوئی آپ کو بات پتہ چلے گی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے صغیر میں ہماری بڑی ٹیلنٹ تھی, سوائے باقی تو چلے جو مرضی آپ کا میوزک لے لیں, آپ کا آرٹسٹ لے لیں, آپ کے واریئرز لے لیں, ایون گھڑ سواری میں بڑا ٹیلنٹ تھا. ہماری جو بھی وجوہات تھیں, فطرت تھی یا کوئی وجوہات تھی, ہم لوگ نے کبھی یہ چیزیں پاس آن نہیں کی. ہم نے ایک قسم کی کنجوسی دکھائی. گورے نے سردرد کی بھی دوائی بنائی تو پوری دنیا میں عام کی. ابھی بھی وہ یہی کام کرتا ہے. میری ساری جتنی آن لائن فالوئنگز ہیں, جون صاحب ملک کو ٹھال لیں گوروں کا, وہ انہوں نے یہاں پہ مائک لگایا ہوتا ہے, گراؤنڈ میں گھسے ہوتے ہیں, پوری دنیا کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑے کو سمجھو, گھوڑے کا یہ طریقہ ہے. ہمیں تھوڑی سی اس چیز میں نکلنا چاہیے ہمارے ہاتھ سے. تو میرے استادوں کا بہت امپیکٹ ہے میرے اوپر اس معاملے میں, اور یہ اکیڈمی از جسٹ مائی وے آف سیئنگ کہ جی جتنا نالج عام کر سکیں میرے خیال سے اتنا یہ بڑھے گا, اتنی وہ اپریہنشن ختم ہوگی, اتنا وہ کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. آئیں آ کے ٹرائی کریں, گھوڑے کو سمجھیں, جس کی کنیکشن بن گیا وہ اس کھیل کو اور آئی تھنک جنرلی سب کانٹیننٹ میں جو میوزک کے گھرانے تھے وہ بہت سے اسی لیے ختم ہو گئے ہیں کہ وہ آگے نہیں گئے. وہ فیملی ٹو فیملی چل رہا تھا, اب ایک آ کے رک گیا, ایک بچے نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کرنا, تو اس کے بعد لائک ایوری تھنگ. بالکل. میں ایک میرے جانے والے ایک طبلے کے استاد کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ اندرون لاہور سے آتے تھے. وہ کہتا تھا میرا آگے بیٹا نہیں کر رہا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں, کیونکہ ان کا باپ نے سکھایا تھا اور پھر اس کے باپ نے سکھایا تھا, پھر اس کے باپ نے. تو آئی تھنک وہ جو اکیڈمی کلچر ہے وہ جنرلی پاکستان کا بڑا ایک فیور کرے گا ان اے میٹر کہ آپ نالج کو عام کرنا سیکھیں, بانٹنا سیکھیں, اور پھر آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا جو فنیس ہے وہ تب بڑھے گی. جس بھی آپ اکیڈیمیا لے لیں, آپ وہ اسپورٹس لے لیں, آپ میڈیا لے لیں, the more you share, and that's why I feel very good when آج کل کے جو لیٹسٹ سوشل میڈیا میں لوگ they are sharing how they're making money, how they're advancing in their careers, کون سا اکوپمنٹ ہم یوز کریں, آپ بھی یوز کریں, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چینج ہے ہمارا. ہم لوگوں نے صوفیزم کا وہ شروع کیا ہے, لیٹس گو تھوڑا سا ادھر. وٹ از یور سارٹ آف وٹ ڈیڈ یو لرن ابھی تک, لائک اف آئی آسک یو ٹو سمرائز, لائک وٹ از صوفیزم فار یو؟ Sufism, as I said before, is my way of justifying my love for God. Maybe I found a lot of reasons of why I love Allah the way I do, which is بہت اس سے بہت مختلف ہے جو آپ کا کنونشن یہاں سے کھایا جاتا ہے. کیونکہ یہاں آپ کو ایک اچھا مسلمان جنت جائے گا, برا مسلمان دوزخ جائے گا, اور ہم اکثر انہی دو علاقوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اسی کا ہی علم دیتے رہتے ہیں, اور آپ پہ کیا فرائض ہیں اور کیا نوافل ہیں. اور ہمارے انفارچونیٹلی علاقوں میں بدعت بھی بہت ہے, تو جو وہ تھوڑا سا ایک اصلی اپنے پیرامیٹرز اسلام کا ڈھونڈنا,
اس میں تو جتنا قرآن اور حدیث میں میرے اگین آئی بلیس مائی پیرنٹس فار این اپ برنگنگ ان دس وے. انہوں نے جب ہم لوگوں نے پوچھا آپ کا بچپن میں آپ سنی ہے, ہم کون سے سنی ہیں, ہم کون سے, وہ کہتے جی آپ مسلمان ہیں, آپ قرآن اور حدیث میں بلیو کرتے ہیں, آپ سے جو پوچھے آپ نے یہ بولنا ہے. اینڈ دے نیور گیو اس اینی تھنگ بٹ ٹرانسلیٹڈ انگلش کاپی. میری جو نانی تھی انہوں نے ایک صرف وداؤٹ عربک انگلش کاپی آف قرآن بیڈ سائڈ پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی ریڈ دس ایز اے اسٹوری بک, اس کو سمجھو, ایک ایک قصے میں وزڈم ہے. پھر حدیث واز آر کانٹیکسٹ, ہر چیز کو کانٹیکسٹ ڈالنے میں. تو وہ اپ برنگنگ تھی. تو آئی تھنک ہم, میری فیملی میں الحمدللہ ان چیزوں سے ہم کافی دور ہیں. تو وہ جو ایک جرنی تھی کہ اچھا جی بدعت سے دور رہ کے اس قرآن اور حدیث کی لائٹ میں ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیٹ پرسنل کنیکشن اللہ میاں کے ساتھ, وہ پیار اور وہ جسٹیفیکیشن اور وہ عادات جو آپ کو اللہ سے قریب کریں اور اللہ کو آپ کو فیل ہو کہ اللہ کی نظر آپ پہ ہے یا ان کی نور آپ پہ ہے, وہ اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں صوفیزم ایکسپلور کیا تھا. دوسرا میرے اپنے خیال سے جب آپ کا ایک وین یو فرام این ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ, آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن زیادہ ڈھونڈتے ہیں, آپ جواب زیادہ ڈھونڈتے ہیں. کسی کی سنی سنائی چیز بھی جب تک آپ کو وہ آپ کی کیوریوسٹی کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو آئی واز ون آف دوز پیپل. تو پھر اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ ٹیچرز صوفیزم کے وہ کیا بول رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, اور بڑی خوبصورت چیزیں سننے کو ملی. لیکن آئی واز ہمیشہ سے بڑی کانشیس کہ انسان ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جو طریقہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے گیا نا, اس کے اندر ہی آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے. تو میرا جو دائرہ تھا وہ ان کی جو احادیث تھیں, ان کی جو آپ کہہ رہے سیرت نبوی تھی, جو ادھر کھنچ گیا تھا. تو باقی جو یہ نالج تھی میں کہوں گی اس نے ان چیزوں کو پروفاؤنڈ کیا, بیوٹیفائی کیا, مطلب دیا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ سوال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جتنے آپ پڑھے لکھے, بیکاز ایک میں نے کہیں کوٹ پڑھا تھا کہ ظاہر اس کا کانٹیکس بہت ڈفرینٹ ہے, کہ جو بہت زیادہ علم بھی جو ہے نا وہ مسئلے والی بات ہے, بیکاز جب بہت علم آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ ہر چیز پہ سوال آپ کر رہے ہیں. اور اسلام از ناٹ کہ آپ نے ہر مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے یقین اور اس کے اوپر ہیں. وہ آپ کا اسی لیے تو میں کہتی ہوں جو چیز ضروری ہے, اور میرے والدین کا بہت بڑا فوکس تھا اس چیز پہ, وہ یہ تھا کہ آپ کا ایمان قرآن اور حدیث سے ہے. تو کوئی بھی چیز اگر کوئی نالج اس کو کوشچن کر رہی ہے, کانٹراڈکٹ کر رہی ہے, یا اس کو وہ مطلب دے رہی ہے جس کے بارے میں آپ گرے ایریا میں لے کے جا رہی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اسلام سادہ ہے, آپ سادگی میں رہیں, اور رادر دین چیلنجنگ تھنگز آپ وہ چیزیں ڈھونڈیں جو آپ کے بس میں ہیں اور آپ کے مطلب کی ہیں, جو اللہ سے ایک ہیلدی تعلق بنانے کے لیے ہیں. میانہ روی بھول جاتے ہیں ہم سارے کہ کتنا بڑا ایمان کا حصہ میانہ روی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نالج یو کین ٹیک اینڈ گیٹ لاسٹ ود اٹ, وہ اسی لیے آپ کا وہ دائرہ آپ کو بنانا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہے میرا دائرہ, اس سے باہر مجھے جو سی چیز لے کے جائے گا اس کو مجھے ایکٹیولی prune کرنا پڑے گا. But what were your اس طرح steps? Like did you start following someone? Did you start reading کوئی particular, like if a normal person is watching تو وہ کہے گا اچھا مطلب ٹھیک ہے میں نے سنا ہوا ہے, but what should I do? دیکھیے جی, سب سے پہلے جو آپ کی بیسک ہے وہ فرائض ہیں. آپ اپنے یو اسٹارٹ پریکٹسنگ دیم جب تک کہ وہ آپ کی ایک ہیبٹ نہیں بن جاتی. اس کو سال ڈیڑھ, تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نماز ریگولر پڑھنی شروع کی تھی تو 1.5 سال تک میں نے فرائض پہ فوکس کیا تھا کہ فرض عادت پڑ جائے کہ چھٹے نہ کوئی فرض نماز. جب فرائض ٹھیک ہوئے تو پھر سیرت نبی میں جو عادات تھیں وہ آپ نے کہ غصہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. پھر آپ جب حدیثیں پڑھنے شروع ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ اپنا کتنا نقصان کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں. کہ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی اور کی اگر غیبت کر رہے ہوں تو آپ کو اپنے اعمال ان کو آخرت پہ دینے پڑتے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے جو تہجد پڑھے ہیں وہ شاید کسی اور کی نصیب کے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اینڈ میں آپ نے اس کو اپنے اعمال دینے ہیں. تو یہ بڑی ایک کانشیسنیس بڑھتی ہے. تو وہ قرآن اور حدیث تک میرا اپنا جہاں تھا رجحان وہ تھا. بہت سے اسکالرس کو کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لی. یہ ہمارے امریکہ میں بہت اچھے ہیں, یقین آرگنائزیشن ہے, مفتی مینک جو سب کو پسند ہیں, سلیمان صاحب ہیں, یہ ان کی ویڈیوز دیکھ لی, بڑی پروفاؤنڈ ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی آپ کہیں نہ کہیں ڈاٹ میچ کر لیتے تھے. پھر جہاں میری
بس ہوئی تو وہاں مجھے یاد ہے ایک دن میں سجدے میں تھی اور میں نے اللہ کو کہا تھا کہ اس سے زیادہ میرے نہیں خیال سے آن مائی اون میں کچھ کر سکتی ہوں, تو یو گائیڈ می, میرے سامنے لوگ لے آئیں یا مجھے ان لوگوں کے سامنے لے آئیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے اگلے اسٹیپ پہ لے جا سکتے ہیں. اس چکر میں پھر میں آئی اسٹارٹیڈ نیچرلی میٹنگ لوگ اس میں ان پاکستان, اور بڑا وہ آپ کا بڑا انڈائریکٹ وے ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک کانسیپٹ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ یہ ڈھونڈتے نہیں ہیں, لوگ اللہ آپ کے پاس بھیجتا ہے. سر نیت بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کو جسمانی طور پہ ہر مخلوق سے کمزور بنایا گیا ہے اللہ کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ذہانت کے پیچھے آپ کو اشرف المخلوقات ہر مخلوقات کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اب اور قرآن آپ کو کانسٹنٹلی کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو سائنس دیکھے اور پڑھے. تو وی آر کانسٹنٹلی آسکڈ ٹو یوز آر انٹلیکٹ اینڈ برین. تو وہ اللہ میاں نے کچھ, میں کہتی ہوں, کوڈز خود قرآن میں دیے ہوئے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے, آپ گناہ کرو تو آپ 2 نفل معافی مانگ لو, یا گناہ کی کو اچھائی سے, یہ انہوں نے کوڈز دیے ہوئے, ہاؤ ٹو, آپ کو چیلنج فیس کرو. اسی میں ہی اکثر یہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا, ٹھیک ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے. یہ دیز آر یور آنسرز آف ہاؤ ٹو ڈو. یہ آپ کا مینیول ہے. قرآن ان چیزوں میں آپ کا مینیول ہے کہ وہ ایک سینٹنس آپ کو بتا دیتا ہے, اینڈ گاڈ ہیز گیون ہز ورڈ کہ میں نے جو پرومس کیا ہے میں اس سے نہیں ہٹتا. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ تم مانگو گے اور میں دوں گا, تم جواب مانگو گے تو میں دوں گا, تو پھر آپ کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اب یو پٹ اٹ ان ہز کورٹ اینڈ یو آسک ہم کہ جی دیکھیں میں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہوں, میری غلط اور صحیح سوسائٹی بھی افیکٹ کرتا ہے, میرے والدین بھی افیکٹ کرتے ہیں, میری اپ برنگنگ, میری ایجوکیشن, ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. تو میں اپنا فیصلہ اس رب پہ کیوں نہ چھوڑوں جس نے کہا کم ٹو می, جب بھی آپ کو کچھ چاہیے ہو آپ مجھ سے پوچھیں. پھر وہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. پھر اللہ نے اپنے وہ ہم سے, اس کو یہ چیز پسند بھی بہت ہے. But when you start meeting people, پھر اس کے بعد what was the when I started meeting people, تو جی I realized, پہلے تو شروع میں مینٹیلٹی یہ تھی کہ سارے جواب یہیں پہ مل جائیں گے. وہ آپ کو ایک ہوتا ہے کہ جی ایک ٹیچر مل جائے گا اور پورا زندگی آپ اس کے شاگرد رہیں گے اور آپ کا ایک مینول مل جائے گا. اور پر پھر soon a few months into that process or that group of people or that teacher, I would realize کہ I'm not 100% with some of the things fulfilled. ہاں, تھوڑا سا آؤٹ آف پلیس فیل. تو آئی ریئلائز کہ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, 6-7 سال ہو گئے ہیں, تو آئی ریئلائز کہ جتنا عرصہ آپ کو ان سے کچھ مل رہا ہوتا ہے نا, آپ کی ایک ریلیٹیوٹی رہتی ہے ان کے ساتھ, وہ ریلیٹیبل رہتے ہیں آپ کو, یو فیل لائک آپ ان کا ایک پارٹ ہے, ان کا گروپ ہے, آپ کی مینٹل میچ کری ہوتی ہے ان کے ساتھ. جب وہ چلی جاتی ہیں نا تو پھر وہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو جو ملا ہے وہی آپ کے لیے سبق تھا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں ادھر سے لکھا ہوا تھا. پر دین یو اسٹے فوکس ٹو یور اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2 جو قرآن و حدیث ہے, اس سے باہر نہیں جانا. پھر اللہ میاں, پھر آپ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ چیزیں یا باتیں آپ کو اگری نہیں کر رہے ہوتے, یا آپ کو ان کا کانٹیکس نہیں مل رہا ہوتا ود ان یو. لاجک تو ہر چیز کی ہوتی ہے لیکن ود ان یو نہیں مل رہا ہوتا. تو پھر آپ یو کم بیک ٹو یور قرآن حدیث اینڈ نماز, بیک ان ٹو یور, میں وہی کہتی ہوں نا, بیک کمرے میں واپس, اپنے مسلح پہ واپس, اپنے رب سے واپس بات. کچھ عرصے بعد اللہ میاں راہ گزرتا کسی اور کو آپ کے پاس بٹھا دیتا ہے, پھر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے. اور تو اب اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کی جو بھی تھوڑی بہت, میں تو نہیں کہوں گی کہ ابھی بھی سفیشینٹ ہے, لیکن جو تھوڑی بہت کانسیپٹ گرومنگ ہوئی ہے اس کا بہت لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے. ایک بندہ جس میں ملی ہوں جو بہت غلط کام بھی کرتے تھے, بدعت میں بھی تھے, لیکن ان کی ایک جو درود کے بارے میں ایک سینٹنس تھا, دا پروفاؤنڈ امپیکٹ آف درود ان یور لائف, وہ آج تک مجھے کسی اور بندے سے نہیں ملا. تو وہ بات ذہن میں میری رہ گئی, ایون دو وہ بندہ مجھے دوبارہ ملے یا نہ ملے, یا میں اس کو فالو کروں یا نہ فالو کروں. تو میرا اپنا بلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ میاں جب آپ یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو مختلف لوگوں کے ذریعے آپ کو چیزیں اپنا میسج پہنچا رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنے مزے کا میسج ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی اور حالات کے حساب سے وہ آن پوائنٹ ہوتا ہے. اور صرف تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ اس کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ میرا دل
کیا محسوس کر رہا تھا, میرا دماغ کس جگہ پہ کس کانسیپٹ پہ پھنسا ہوا تھا. تو وہ چیزیں آپ کو پھر آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگ جاتی. اور ایز اے لے مین, اگر اگین اف سم ون از واچنگ اینڈ وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ دس جرنی, اس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی؟ جی میری پہلی ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو بیسکس ہیں قرآن حدیث کے, اس کو محفوظ کریں, خود پڑھیں. کسی سے سبق لینے سے پہلے اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ نیت کریں, 2 نفل پڑھیں, خدا کے سامنے نیت کریں کہ جی اب میں تیار ہوں کہ مجھے کوئی استاد اس سے آگے سمجھائے, یا جو میں نے سمجھا ہے اس کو ایک اپنی لائٹ میں دکھا دے, یا اس کا مطلب کیا ہے. میری عادتیں تھیں جن کا مجھے امپیکٹ نہیں پتہ تھا, وہ کسی استاد نے پھر اپنی لائٹ میں بتایا کہ یہ جو تم نے پڑھا اور یہ جو تم نے سمجھا, اس کا ایکچولی یہ اتنا پروفاؤنڈ مطلب ہے. کیا تمہیں پتہ تھا؟ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا. تو وہ پھر آپ کا پھر آگے استاد اس نیت کے ذریعے انشاءاللہ وہ ان کو کچھ ایسے لوگ اور استاد ملیں گے جو ان کو پھر اس چیز میں تھوڑی سی گہری علم دیں گے, کیونکہ ان لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے زیادہ ہے. بہت سے ولی اللہ ایسے ملے ہیں جن کا اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب بات ہی شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی گہرائی سے کہاں سے بات ہوتی ہے. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی دین ہے. آپ کی ہر عقل, ہر سوچ, ہر سمجھ اللہ کی دین ہے. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا آپ کا دماغ کھلتا جاتا ہے, وہ جتنا چاہتا ہے اتنا کنسٹرکٹ ہوتا جاتا ہے. تو جس انسان کی چاہت بڑھ رہی ہے, علم بڑھ رہا ہے, وہ استاد بنتا جا رہا ہے. اس کے بعد زیادہ ہے وہ پھر لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اللہ کے یہ جو پسندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں بڑے چھپے بیٹھے ہوئے, یہ وہ نہیں ہیں جن کے ارد گرد ہزاروں کے ہجوم ہوتے ہیں, یا 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, یا وظیفے مانگ رہا ہوتا ہے, یا تعویذ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہوتا ہے, اور وہ جواب وہ بس اسی میں کہتی ہوں نا, وہ ان اے اسٹیٹ آف ڈسکورنگ گاڈ, آلویز ان دیٹ اسٹیٹ. تو وہ پھر اللہ ان کو جب دیتا رہتا ہے محبت, جواب, اور پھر آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو میرا اپنا تو ایڈوائس یہی ہوگا کہ آپ اپنے, اور قرآن اور حدیث کے دائرے سے نہ نکلیں پلیز. وہ ہمارا اسلام جو تھا وہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے نبی پہ مکمل کر دیا گیا ہے. اس قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے, اس پہ مکمل کر دیا گیا ہے. تو آپ اس مکمل اسلام کے آگے اسلام ایکسٹینڈ کرنے کو, وہ بڑا ایک وہ گرے ایریا آ جاتا ہے. وہ ایک تقلید والی اس میں آپ نہ جائیں, وہ گرے ایریا آ جاتا ہے. جی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو کہتی ہوں انسان کو تو اس ججمنٹ موڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے. ہم ہیں ہی نہیں اس قابل کہ ہم کسی کو جج کر سکیں. جب ہمیں علم غیب نہیں ہے, صرف خدا کو ہے, تو ہمیں کیسے پتا کہ کس کا دماغ اور کس کا دل اور کس کی پاسٹ اور کس کی پریزنٹ اور کس کے فیوچر میں کیا ہے. تو یہ جو ہمارا جو ججمنٹ کی عادت ہے, یہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. بس عادت سے مجبور ہوتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس جواز یا لاجک کوئی نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے کسی کو جج کرنے کی. لیکن جو اللہ میاں نے آپ کو دائرہ ایک دے دیا ہے, اس سے باہر گرے ایریا ہے, اور اس میں سزا ہے یا جزا ہے وہ نہیں پتہ نا. وہ پھر آپ کا ایک, میرے خیال سے پھر اس کے لیے آپ کو اللہ سے پھر رجوع کرنا پڑنا ہے کہ آپ گائیڈ کر دیں. صحیح ہے وہ استخارہ. جی ہم نے ایک بڑی چیز بنا لی ہے. استخارہ از سم تھنگ جو آپ سمجھ لیں یا شادیوں پہ ہوتا ہے یا نوکریوں پہ ہوتا ہے. ہم تو روز رات کو کرتے ہیں. کل کام کا دن ہے, آپ نے 2 نفل پڑھنے اور دعا سے کہنا ہے کہ یار آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. بیسکلی استخارہ کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ میاں آپ کو علم غیب پتہ ہے, فیوچر, پاسٹ, پریزنٹ, طبیعتیں, لوگوں کے دلوں میں کیا آپ کو پتہ ہے. اس معاملے میں آپ مجھے گائیڈ کر دیں, میں گائیڈنس فالو کروں گا. تو چاہے وہ آپ کا آفس کا پروجیکٹ ہو, یا آپ کا اسکول کا دن ہو, یا آپ کا ایک عام پیرنٹس, میں ڈیلی کے حساب سے پیرنٹس سے ملتی ہوں. میری اپنی ایک ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی ہے, اور بہت زیادہ اسپیشل نیڈس پیرنٹس اور نیورو ڈائیورس پیرنٹس سے ملتی ہوں. اور اکثر میری رات کی جو استخارہ ہوتا ہے وہ اس معاملے میں ہی ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا واٹس بیسٹ فار دیم, بٹ یو کین گائیڈ می. بیکاز اگر آپ نے مجھے پورٹل بنا دیا ہے کسی کو انفارمیشن دینے کا, کسی کے ہیلپ کرنے کا, تو گائیڈنس نیڈس ٹو بی فرام یو فار اٹ ٹو بی دا رائٹ گائیڈنس ٹو پاس آن. تو استخارہ از ون آف دوز تھنگس وچ آئی سے کہ عادت بنا لیں, اور اس کو ایک وہ ریچول نہ بنائیں. آپ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھیں, ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو کہیں کہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ, آپ ہمیں گائیڈ کریں. پھر اللہ گائیڈنس دیتا ہے.
اور آگے کیا پلانس ہیں؟ لائک ایک تو آپ اکیڈمی پہ کام کر رہی ہیں. بالکل. what else? سو ابھی تو دیکھیے جی ٹینٹ پیکنگ کی وی ریسنٹلی اوپنڈ اے ویمنس پیج ان دا ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن رینیو ہو رہا ہے, تو ابھی تھوڑا سا فوکس اس طرف بھی ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کا فاؤنڈیشن سالڈ سیٹ کیا جائے, ایک کمپرومائز سسٹم میں نہ اس کو ڈالا جائے, بیکاز ہم لوگوں نے یہ اپنی بڑی اسپورٹس کی اسپیشلی فیلڈ میں بڑی ایگزامپل سے سیکھا ہے کہ جو کمزور کانسٹیٹیوشنز اور فاؤنڈیشن سیٹ ہو جاتی ہیں وہ پھر آپ کنٹیسٹ ہی کرتے رہتے ہیں ہر سال, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ کا میرٹ پہ کام جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی کوشش یہ ہے کہ جتنے پروفیشنلز ہیں, جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں انوالوڈ ان دا فیڈریشن, ان سے بیٹھ کے عورتوں کا ایک ایسا فاؤنڈیشن بنایا جائے جو ان کے فیور میں ہو, جو ان کو اپرچونیٹیز پرومس کرتا ہو اور جو میرٹ پرومس کرتا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا جی یہ اکیڈمی جو ہے اٹ از مائی وے آف گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی, مائی کمیونٹی. اور جیلم میں بنا رہے ہیں یہ جیلم میں ہے, پر یہ اٹس گوئنگ ٹو بی اوپن ٹو ایوری ون, ہر بندہ. مجھے میرپور سے بھی آ رہی ہیں فیملیز, وہ بھی آئیں گی, گجرات سے بھی آ رہی ہیں فیملیز. یہ وہ ہے بس علاقہ کیونکہ اپنا ہے, آسان ہے میرے لیے وہاں سے آپریٹ کرنا, لیکن اس میں اٹس اوپن ٹو دا پبلک. اور جہاں مجھے آفر کیا گیا کہیں اور کہ جی یہ زمین ہے, اف یو وانٹ ٹو یوز اٹ, اور اف آئی کین افورڈ ٹو اوپن مور اکیڈمیز, میرا بس چلے میں پورے پاکستان میں کھولوں, اسپیشلی بچوں کے لیے. جی گھڑ سواری ایک ایسی چیز ہے کہ یا اس میں آپ کا سٹنگ پوسچر, آپ کی جو فال ہوتی ہے گھوڑے سے, گھوڑے کی سیفٹی, یہ آپ کو جب عورت سمجھائے نا تو تھوڑی بہتر سمجھ آتی ہے. جب میں ساؤتھ افریقہ گئی تھی اور مجھے پہلی دفعہ ایک فیمیل استاد ملی تھی تو وہ بڑے کھل کے مجھ سے بات کرتی تھی, اور اکثر مطلب ادھر ایک تیسری آپ کے اندر ایک مرد نہیں ہو سکتا تھا, because she had to explain it to you کہ جی آپ نے ایسے بیٹھنا ہے اور یہ پوسچر ہے اور یہ محسوس کرنا ہے اور یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہوگی کہ ایک عورت ان کو سمجھ سکے گی اور سمجھا سکے گی. براڈر ٹرمز کے لیے میں اپنے استادوں کو میں نے کمٹ کیا ہے, میں ان کی دونوں کے پرسپیکٹو بھی یہی ہے کہ علم بانٹا جائے, تو دے ول گیو ماسٹر کلاسز. اوکے. ہاں, تو بچیوں کا میں ذمہ داری کروں گی, لڑکے بھی آئیں گے. اٹس اوپن ایز اے سیٹ کہ جی دیر از نو ریسٹرکشن, نو جینڈر ریسٹرکشن, نو علاقے کا ریسٹرکشن, نو امیر غریبی کا ریسٹرکشن, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اٹس این اوپن تھنگ. جو اس چیز کو انٹرسٹ سے لینا چاہتا ہے مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ سی. تو آئی تھنک تھوڑا سا اس سائڈ پہ سوشل ورک اور آفیشیل ورک اس سائڈ پہ. دوسری سائڈ پہ اٹس اندر ایسپیکٹ آف مائی ورک از دا ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ consultancy that I run. Like what exactly do you guys do? So I'm an early years education and development expert. So I've studied brain structures of very young children. آپ کا جو 11 سال تک آپ کا برین فارمیشن ہو رہا ہوتا ہے, 1 million نیورون پر سیکنڈ آپ کا برین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے ان یور ارلی ایئرس. آپ کے ڈفرنٹ ایریاز آف برین آر گیٹنگ فارمیٹیو سگنلز آف ڈیولپمنٹ, وہ فاؤنڈیشن سیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی. تو وہ بیسک نالج جو ہے آف ہاؤ دا برین از ڈیولپمنٹ, ڈی کوڈنگ بچوں کے بیہیویئرس, ان کی نیڈس, وہ دے آر ناٹ دا بیسٹ کمیونیکیٹرس. ون آف اب نیچر کا طریقہ ایسا ہے کہ ایون دو وہ اتنے ایک ریپڈ میں کہتی ہوں گروتھ سے چل رہے ہوتے ہیں اور اتنی انفارمیشن ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. تو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو پارٹ ہے, جب میں پاکستان آئی تھی تو آنیسٹلی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ورک ود سم ون, پر مجھے ایک بہت بڑا گیپ نظر آیا ہے جہاں آپ کی ٹیچرز آر ناٹ ٹرینڈ ان بیسک چائلڈہڈ کی جو انفارمیشن ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے وہ نالج کی ہو, چاہے وہ سائیکی کی ہو, چاہے وہ سوشل ایسپیکٹ آف دا لائف ہو. پھر ان کو فریڈم نہیں ملتی کریکولم کو ایڈجسٹ کرنے کی اکارڈنگ ٹو دا چائلڈز نیڈ. وہ ایک اسٹیگنیشن ہماری بچوں میں بہت ارلی ایج میں آ جاتی ہے کہ جی سب نے اگر 10 گیندیں ہیں تو سب نے 10 گیندیں ہی کاؤنٹ کرنی ہیں, 10 بلے ہیں تو سب نے 10 بلے ہی کاؤنٹ کرنے ہیں. بھائی کسی کا شوق گاڑیوں میں ہوتا ہے, کسی کا شوق پھولوں میں ہوتا ہے, لائک یو نو لائک ایک ایڈجسٹمنٹ, انٹرسٹ کیچ کرنا. تو لیکن میرا تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے, بیکاز وی اسٹڈی دا برین اسٹرکچرز ان ٹرمز آف ہاؤ آپ ان کا کانسنٹریشن اسپین کیسے سالڈ کر سکتے ہیں ارلی ایئرس میں. But how do you test that? Like if you're evaluating someone,
Like, do you have like us tarah We small have tests? techniques. Okay. We have a lot of techniques. So one of the places where my work is standing out right now in my consultancy is where I am educating special needs kids to the same level as a neurotypical child, which is very rare concept in Pakistan, which shouldn't be. ٹھیک ہے. ہمارے اکثر جتنے بھی اسپیشل نیڈس کے سینٹرز ہیں وہ اس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اس قسم کی ایجوکیشن دی جائے جو کیونکہ بیہیویئر چیلنجز بہت ہوتے ہیں. لیکن ہر بچے کا ایک وہ آپ کہتے ہیں نا, میرا پہلا پروسیس ہوتا ہے آبزرویشن. کہاں کس مٹیریل پہ کس پوائنٹ پہ اس نے اپنی کانسنٹریشن ولنگلی دی ہے, کس رسپانس پہ اس نے مجھ سے آئی کانٹیکٹ دیا ہے, کس کمانڈ پہ اس نے مجھے, وہ آپ آبزرویشن بیس کر کے آپ کو بچے کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے. پھر دین یو اسٹارٹ یوزنگ دیٹ into giving them education. But in very special needs میں جی you have to break down every step into small steps and they get there. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے جو عام استاد اور تھراپسٹ بھی جو ہیں وہ اتنے براڈ ٹرم اسٹیپس رکھتے ہیں کہ بچے کے لیے ٹو بریک دیٹ ڈاؤن, اسپیشلی نیورو ڈائورس جو بچہ, ٹو بریک دیٹ ڈاؤن از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. تو ہم ایک ایک کر کے اس کو کرتے ہیں. دین ریپوٹیشن میکس اٹ سم تھنگ جو ان کو فیملیئرائز ہو جاتا ہے. جب فیملیئرٹی آ جاتی ہے سینس آف سیکورٹی آ جاتی ہے. جب سینس آف سیکورٹی آ جاتی ہے بچہ ولنگلی ہو جاتا ہے. جب اپنی ولنگنیس آ جاتی ہے تو کانسنٹریشن اسپین بڑھ جاتا ہے. جب کانسنٹریشن اسپین بڑھتا ہے تو آپ کی لرننگ اور ایجوکیشن نارملائز ہو جاتی ہے. نارملائز کا مطلب ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں آ جاتی ہے. سو it's a very logical process, but our lack of education about it and discovery about it in our country is what we're missing on. تو اس میں یہ ہے کہ میرا بھی یہی کیا نام ہے, آپ کہہ لیں کہ ایم ہے کہ میں اس چیز کو بھی عام کروں, اس نالج کو تھوڑا عام کروں. Are you working with the parents یا with the institutes? So I was working when I came to Pakistan. I was working with an institute. I did a project for Agha Khan جہاں یہ کووڈ چل رہا تھا. اس وقت میرے خیال سے یہ کووڈ کا آخری سال تھا before we started being a bit lenient. اس میں they wanted mother led curriculums in میرے خیال سے 30 گاؤں میں, چترال میں, ہنزا میں, گلگت میں. تو ان کو پاکستان میں کوئی ایجوکیشن کنسلٹنٹ نہیں مل رہا تھا who could design that program. تو a friend of mine approached me, وہ پائلٹ ہنزا میں پائلٹ جا کے کرنا چاہ رہی تھی. تو I got on to the team and we made this, جہاں ہم نے ایک ماں کو ایک استاد بنانا تھا تاکہ وہ 3 سے 6 سال کے بچوں کی گھر میں وہ گیپ نہ آئے ایجوکیشن کا, جب تک اسکول بند ہے گھر میں کریں. تو اس میں ہمارے پائلٹ میں بڑے مزے کی فائنڈنگ یہ تھی کہ جی اب پیپر کو کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹیکسٹ بک کو کوئی ویلیو, ورک شیٹ کو کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ ویڈیو دیں. وہ اتنی عادت پڑ گئی نا ہمیں واٹس ایپ کی اور یوٹیوب کی. تو ہمارے پائلٹ کی وہ ڈسکوری تھی. پھر 6 مہینے میں روز ویڈیوز بیٹھ کے اپنی بناتی تھی. اردو کی ویڈیوز ہوتی تھی, ایک ایک چیز ان کو ویڈیو میں سمجھانا, ایک ایک مٹیریل آپ نے پہلے یہ کرنا ہے, یہ سوال پوچھنے ہیں, بچے کو کیوریس کرنا ہے تو آپ نے اس سے یہ سوال پوچھنے ہیں. بچے کو اس کو ٹیسٹ بتا کے نہیں کرنا, باتوں میں کھیل میں کر لینا ہے. کیسے کر لینا ہے تاکہ بچہ انگزائٹی میں نہ جائے, اس اسپاٹ لائٹ میں نہ آئے کہ اس کا اب ٹیسٹ ہونے لگا. تو وہ جب میں نے ویڈیوز کی تو مزے کی بات ہے کہ یہ کام تب چل رہا تھا جب میں قاسم خان کے ساتھ ٹریننگ کر رہی تھی فورٹریس میں. اور وہ بڑا ایک میرا ٹائٹ پیریڈ تھا کیونکہ 4 گھنٹے صبح اور 4 گھنٹے شام. مغرب کے بعد میں بستر کی طرف بس, میں وہ اکثر فرینڈس پوچھتی تھی کہ اچھا لائک یو نو فری ہو اب, چائے کوئی ڈنر. میں آئی یوز ٹو بی ناکڈ آؤٹ, اتنا ٹف تھا. پر درمیان میں جو مجھے 1-2 گھنٹے ملتے تھے اس میں آئی ہیڈ ٹو فنش دس ورک. تو وہ ایک دفعہ ہی وہ سٹنگ فورٹریس کی کلب میں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ یو سٹنگ اینڈ ہی سیڈ کہ یار یہ میرے ڈرائیور کو نہیں مل سکتا, اس کی 2 سال کی بچی ہے, یہ تو بڑی انفارمیٹیو ہے, یہ تو سب کچھ سمجھا دیتی ہے یہ کانسیپٹ کہ جی کس طرح سوچنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو اس دن سے میرا ایک سب کانشیس پہ وہ چیز ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ انگلش میں, اور میرا انسٹاگرام ہے بھی انگلش میں, میری ویڈیوز انگریزی میں ہے. تو آئی فیل لائک ناؤ آئی او اٹ کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ پبلک کے لیے عام ہو. تو میں یوٹیوب جیسا کوئی چینل اب اس کی طرف رجحان کر رہی ہوں. ایک HOC کی بھی ایک سوشل سروس لیگ نکالنے کا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے جو آپ کی تھیورسٹس آپ کے سکھائے جاتے ہیں, آپ کے کوگنیٹیو تھیوریز آپ کو بچوں کی سکھائی جاتی ہیں, سوشل تھیوریز آپ کو سکھائی جاتی ہیں, یہ صرف وہ جو پاؤنڈوں میں فیسیں دے رہے ہیں یا ڈالروں میں فیسیں دے رہے ہیں یہ ان تک محدود نہیں ہونی چاہیے.
یہ ہر پیرنٹ جو اسٹرگل کر رہا ہے جی, آئی ایم ون آف دوز پیرنٹس. ہر پیرنٹ جس نے اسٹرگل کیا ہے اس کے لیے اتنی سی بھی انفارمیشن میں کہتی ہوں اتنا بڑا ریلیف ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیوں یہ کر رہا ہے یا کیوں نہیں پڑھ پا رہا. اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ از جسٹ لائک اور اتنا ری ایشورڈ ہوتا ہے بچہ کہ اب آپ کا کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے بچے کا اپنا. اب ناروے میں آپ کے یہ یوزلی جو ڈینش سائٹ ہے اس میں بھی آپ کو 7 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجتے. صحیح. اسٹینفرڈ نے ابھی 2 سال پہلے یہ پیپر نکالا تھا کہ دا آپٹیمل ایج ٹو سینڈ اے چائلڈ ٹو اسکول از 7 years. کیوں؟ کیونکہ بائی لا آف نیچر اینڈ برین ڈیولپمنٹ بچے کا جو پہلا سینس ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے سروائیول کا. خدا کی طرف سے بچے کا پہلا سینس جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ سروائیول کا ہوتا ہے. اس لیے بچہ پہلی دفعہ آواز پہ گردن موڑنا سیکھتا ہے یا بیڈ پہ اپنے آپ کو الٹانا سیکھتا ہے. دیٹ سروائیول, دیٹ از نتھنگ ایلس کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, میں سروائیول سیکھوں. دوسرا اس کی سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, جو اس کا گھر ہوتا ہے, جو اس کی امیڈیٹ کیئر ٹیکرز یا فیملی ہوتے ہیں. جب وہ ایک بڑا سروائیول پرون بچہ جس کو پتہ چل جائے کہ جی مجھے اپنے سروائیول کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے, جس کی سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ جب ایک معاشرے میں باہر نکلتا ہے نا تو اس کو باہر کے فیکٹرز امپیکٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ بلینگ ہو, چاہے وہ سوسائٹل امپیکٹ ہو, ڈیمانڈ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہو, چاہے وہ انٹرسٹ ہو. کوئی ٹیچر اس پہ اس کا شوق ملوث نہیں کر سکے گا, کوئی ٹیچر اس کو اس سے کا شوق اس سے لے نہیں سکے گا. تو آپ کا ایک بڑا سالڈ ینگ ایڈلٹ بن جاتا ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم 2 سال کی عمر میں بچے کو ایک ایسے ماحول میں ڈال دیتے ہیں جس کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ٹیچر کیا سکھا رہی ہے, کس طرح سکھا رہی ہے, ماحول بچے اس کو کیا امپیکٹ کر رہے ہیں, کیا نہیں امپیکٹ کر رہے. ہم بس سمجھتے ہیں کہ جی ABC 1 2 3 یہیں سکھائی جاتی ہے, ہم نے یہیں پہ بھیجنا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی ہماری ایک آؤٹ لک ہے نا ارلی ایئرس کی ڈیولپمنٹ میں, یہ بڑی پرانی ہے. جو آپ لیٹسٹ ریسرچ ہو اس میں یہ بڑی ڈیولپ اٹس اے اسٹیپ, ایک اسٹیپ سالڈ ہوتا ہے تو ایک دوسری فاؤنڈیشن آتی ہے, ایک وہ پروٹیکٹیو شیٹ آپ نے اس کے آس پاس شروع سے. بالکل. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی گرومنگ اگر 7 سے 9 سال تک کر دی جائے نا, on giving self-confidence, telling them what they're good at and giving them confidence on how to pursue it. اب ایک بچہ جو آئے گا جس کا لیٹس سے پلانٹس اور جو آپ کا پلانٹیریم ہے اور اسپیس ہے اس کا شوق ہے, اس کو اسکول میں کبھی اس شوق کے لیے ٹائم نہیں ملے گا. اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو کتابیں یا ویڈیوز لانے سے زیادہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن جب میرے پاس اس طرح بہت سے لوگ آتے ہیں جن کے بچوں کے ہابیز ہوتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پروڈکٹیو کر دیں, کہ یہ چینل کر دیں انٹو میکنگ اٹ دیئر پیشن اور فیوچر. ابھی میرے پاس ایک رشین بچی آتی ہے, اس کی سمر بریک تھی اور اس نے پروجیکٹ کیا. میں نے کہا اچھا واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, بورڈ تھی گھر پہ, ماں باپ نے کہا کہ یو نو آپ ہیلپ ہر ود ڈوئنگ سم تھنگ میننگ فل. ٹھیک ہے, یو کین سینڈ ہر ٹو می. شی سیڈ آئی وانٹ کہ لوگ جو ہیں وہ شہروں سے نکلیں, بہت کنجسٹڈ ہے, اور آئی لینڈس پہ جائیں. آئی لینڈز اتنے خالی کیوں پڑے ہوئے ہیں. شی واز اے ویل ٹریولڈ چائلڈ. تو میں نے کہا اچھا لوگ واٹ ڈو یو تھنک, گیو می یور ریزنس کہ وٹ ڈو یو تھنک کیوں نہیں جاتے. اس نے کہا جی واٹر کوڈ بی ون آف دا ریزنس, یو کانٹ فائنڈ واٹر ایوری, اٹس جسٹ سالٹ واٹر. آئی واز لائک اوکے, ٹو ایڈریس دیٹ وٹ وڈ یو ڈو. آئی ووڈ ٹرائی ٹو گیو دیم کلین واٹر. اوکے لیٹس انویسٹیگیٹ کہ سالٹ واٹر کو کلین واٹر, ڈرنکیبل واٹر کیسے بنایا جاتا ہے. جب وہ کرے تو میں نے کہا تمہیں واٹر سائیکل بیس پتہ ہے, واٹر سائیکل کا کیا سسٹم ہے, واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے, ویپوریشن, کنڈنسیشن. بیکاز جب آپ کو پروسیس ہے وہ تو آپ کو بیسک واٹر سائیکل سے ملے گا. پھر ٹیکنگ دیٹ کانسیپٹ فرام نیچر یو ول ڈیولپ اے پروسیجر. واٹر سائیکل سیکھا جی, پھر اپنی پیوریفیکیشن سیکھی, پھر اس کو ڈسٹل کرنا سیکھا کہ یو نو. اینڈ دین آئی واز لائک اوکے نو دس از ویری یوزفل انفارمیشن. How do you think we can give it to the maximum amount of people we can? She's like, maybe we can make a product that helps do both. I thought, okay, let's design a product. So this like is a step by like step. And yeah. this is where the child would miss, I would say, this could also help. We could also do this. We could also do that. The child ends up thinking کہ یہ اس کا idea ہے. The child ends up thinking کہ یہ اس کی, he's doing it all. ٹھیک ہے, اور اسی پروسیس میں آپ نے اس کو آبزرویشن سکھا دیا ہے, ایکسپیریمنٹیشن سکھا دیا ہے,
اور اپنا انالیسس کرنا سکھا دیا. اب اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ لوکنگ ٹو شو اٹ ٹو یونیسیف. اٹس سو امیزنگ. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بچی جو آئی تھی, دیٹس از واٹ گیونگ دیٹ ڈائریکشن ٹو کڈس, ٹو پیرنٹس آن ہاؤ ٹو اپروچ ہابیز. ہاؤ آپ کا ایک فزسسٹ جو یہاں سے نکلتا ہے بچہ اور وہ 14 سال کی عمر میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کسی نے یہ گائیڈنس دی ہے کہ اپنے شوق کو اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھنا ہے. اب یہ بچی جب ناؤ اف آئی ٹاٹ ہر ہاؤ ٹو کوشچن دا سبجیکٹ اینڈ واٹ از دا بریک ڈاؤن آف دا پروسیس, یہ اب جب اپنا تھیسس لکھے گی تو شی وونٹ ہیو ٹو لرن دیٹ. شی وڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر اف آئی ایم کیوریس اباؤٹ اینی تھنگ, I will observe, I will experiment and I will analyze it. And that's why. اور یہ مجھے یونیورسٹی میں جا کے سکھایا گیا تھا. اور یہ میں کہتی ہوں آپ 5 سال کے بچے کو سکھا سکتے ہیں. It's a very simple broken down process. چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ اس کو باہر باغ میں لے کے جائیں. آپ کہتے ہیں جی تتلی کیوں اڑ رہی ہے, کیونکہ اس کے ونگ نہیں, آپ کو آبزرو کرو. آبزرو کرو جب بیٹھی ہے اس کے ونگس ہل رہے ہیں, جب اوڑی آپ بچے میں ڈالیں, آپ ریڈی جواب نہیں دیں, آپ سوالات دیں, پھر ان کے جوابوں سے سپورٹ کریں. اور اگر ان کو آئیڈیاز نہیں آ رہے تو آپ یہ نہ کہیں میں بتاتی ہوں, آپ کہیں شاید یہ ہو سکتا ہے, واٹ اف اٹس دیٹ. کیوریوسٹی بیسیکلی. تو وہ ایک بڑی چیزیں, اور یہ چیزیں چاہے نیورو ٹپیکل عام بچہ ہو یا نیورو ڈائیورس اسپیشل نیڈ بچہ ہو, دونوں میں اتنا ہی پروفاؤنڈ امپیکٹ لاتی ہیں, ڈیولپمنٹ وائز, ایجوکیشن وائز, طبیعت وائز. اب ہم ایک بچے کو جب اتنا سیکیور کر دیتے ہیں, میری کنسلٹیشن میں 3 گھنٹے کے بھی سیشنز ہوتے ہیں, اس میں بچے کو تب تک ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ریپیٹیشن سے بچہ اتنا کمفرٹیبل ہو چکا ہوا ہو کہ اس کو پھر انگزائٹی نہ ہو. تو جب پھر ہم چیز مانگتے ہیں نا جواب سب کچھ رکھ کے, وہ بچے کیا ہم تیسرے دن نہیں مانگتے, ہم شاید تیسرے ہفتے مانگیں گے. مجھے پتا ہے کہ وہ بچہ 4 سال کی عمر میں اپنی سیکیورٹی ڈیولپ کر رہا ہے. سو میرا نیچرل ایم جواب نہیں ہے, سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کے ساتھ جو پرکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہی وڈ بی کانفیڈنس اور شی وڈ بی کانفیڈنٹ ان گیونگ می دا رائٹ آنسر. ٹھیک ہے, یہ ہم اسٹیپس مس کرتے ہیں. اسکولوں میں ایک ٹائٹ شیڈیولز ہیں, ٹائٹ کریکولمز ہیں. میں آئی ہیو گون ایز اے مدر ٹو ڈفرنٹ اسکولز, اور میں اکثر ٹیچروں سے آئی وونٹ ٹیل دیم اباؤٹ مائی فیل, پر اکثر میں ٹیچروں سے پوچھتی تھی کہ جی واٹس دا ٹفسٹ پارٹ. اس لائک پرنسپل کو یہ بتانا کہ جی کریکولم پورا کروا دیا. کئی انسٹیٹیوشنس میں نے ان کا ہاتھوں سے بچہ اوپر دیکھ رہا ہے, ہاتھوں سے کام کراتا دیکھا ہے کہ جی ماں باپ ورک شیٹ نہ ملے تو کہتے ہیں کچھ سکھایا نہیں ہے. تو یہ ایز اے ہول ہماری سوسائٹی میں تھوڑے سے مسنگ لنکس ہیں. پر میرے اپنے خیال سے ایز اے فرسٹ اسٹیپ انفارمیشن عام کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ یہ کہ وہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ دیر از سم تھنگ, اینڈ دا پیرنٹس کین انڈرسٹینڈ کہ ان کا ایک جو کیپیبل ہے بچہ وہ اس عمر سے ہے. ہم ابھی او لیول سے نیچے بچے کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں یہ تو ابھی بہت چھوٹا. ابھی سوری طرح بھائی میری بات تھوڑی لمبی چل رہی ہے. ابھی کل آئی واؤنڈ اپ دا فرسٹ ہسٹری آف آرٹ ڈپلوما فار انڈر 12 year olds. So from 5 year olds to 12 year olds, I made them to an entire history of art, from Paleolithic to Egyptian to Indus to Renaissance to Baroque to Islamic art to abstract art to Japanese art, through the timeline, through the history. We would have a class, a lesson on the screen. We would have an art activity. And the next day, we would have a quiz. 98% retention of information. Wow. 98% ایک 6 سال کے بچے کی, 7 سال کے بچے کی, 8 سال کے بچے کی. And I respect the parents who took their risk with me, because ان کا پہلا سوال یہ تھا یہ بہت چھوٹے نہیں ہیں اس کے لیے. اور میں کہتی تھی نہیں جی, you'll be amazed. Just let me, try this with them. So I'm also, it's sort of my work right now is also an experiment lab کہ آپ you come and see what a child this age is capable of. تو وہ جو ریٹینشن, اب اگلا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے, ریسائکلنگ ری یوزنگ کے اوپر ہے, گلوبل وارمنگ کے اوپر ہے, کہ یہ چیزیں آپ ان کو وائی ڈونٹ یو گیو دیم دا اویئرنیس ایٹ ینگ ایج, اور پھر اولڈر ایج میں یہ اپنی جو پری ریکوزٹ ان کو یہ نالج مل چکی ہے, اسکل مل چکی ہے, اس کو وہ کس ویلیو میں ڈالتے ہیں, کس مورل میں ڈالتے ہیں, کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو پھر ہم نے اب سوچا کہ ہم لیگل فریم ورک بیٹھ کے بنائیں گے. اور میں یوزلی یہ ان لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں جو پاکستانی ہیں پر دیو اسٹڈیڈ ابراڈ اور ورکڈ ابراڈ اینڈ دیر ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈ.
So they would give me expertisms in like یہ جو history of art diploma ہے یہ میں نے ایک historic preservationist کے ساتھ بنایا ہے. She was a bright scholar and a distinction holder from Pratt University. And then I made it for children کہ کون سا content کیسے بچے کو دیا جائے گا کہ وہ retain کر سکے, interest retain کر سکے, information retain کر سکے, skill practice کر سکے. اب آپ کبھی کچھ تو میں نے ان کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھی ہے, فیکٹس جو لائک دے وڈ جسٹ امیڈیٹلی, آپ مغل ہسٹری ان سے پوچھ لو نا, ایک 6 مغل ایمپررس کا پتہ بیکاز آف آرٹ, بیکاز آرٹ از ناٹ دیر وداؤٹ ہسٹری. آرٹ کا کانٹیکسٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود ہسٹری, اینڈ بوتھ ہسٹری اینڈ آرٹ ڈیولپس فلاسفی, کہ انسان کیسے ڈیولپ ہوا ہے اوور ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ایک انڈرسٹینڈنگ آف ہم کیا تھے اور ہم کیا ہیں, یہ ان چیزوں کے تھرو آپ انڈائریکٹلی بچے کو دے سکتے ہیں وداؤٹ اے ویری بورنگ ہسٹری لیسن اور ہسٹری کلاس. اور ہم لوگوں نے آرٹ کو بھی آئسولیٹ کر دیا ہے کہ جی بس رنگ ہیں اور پینٹ ہے اور برشز ہیں, اور بس ہم نے ہسٹری کو بھی آئسولیشن میں کر دیا ہے. فلاسفی تو ہم ویسے ہی اتنا میرے خیال سے ایک وہ انویزیبل قسم کا ڈر ہے اس سے, یا اپریہنشن ہے کہ پتہ نہیں یہ سمجھ آئے گی بھی. I mean آج کل تو وہ ساری وہ ڈیجیٹل مومز ہیں نا, بس یوٹیوب آپ نے لگا دیا ہے اور میں نے تو کانٹینٹ بھی جی میں نے ایسا ہی بنایا. I am not a person who's I think you do yourself harm when you're disconnected from the generation and the era you're living from. I know very well کہ what the mothers are, what the kids like. So میری ہسٹری کی جو لیسنس تھے اس میں ڈزنی کے کلپس بھی تھے. اب اگر گریک ہسٹری ہے تو جو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, پلرز پڑھا رہے ہیں جو اتھینا کے اس کے ٹیمپل کے تھے, تو اس کے لیے ہم نے ہرکلیز کی مووی کارٹون مووی نکالی. اس میں جو تھے لائک ڈو یو ریکگنائز وچ ون وڈ دے وڈ بی, دین دے وڈ ڈفرینشیٹ دا 2 ڈیزائنس. جب گاڈیسز اور میتھولوجی, گریک میتھولوجی سکھائی ہے, جب گاڈیسز سکھا رہے تھے تو تب بھی یہ چیزیں لگی تھی. ابھی ہم ان کو گوتھک آرٹ کروا رہے تھے تو ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم میں جو وہ روز ونڈو والا گانا ہے, we put that up. I know the kids need a context. I know that the parent need an easier, short, brief way of learning the concept. You have to use that. اگر میں کہہ دوں کہ جی نہیں میں تو پروفیسر ہوں اور میں آپ کو پورا یہ دوں گی پروفیسر کے طریقے سے, آپ کو گھنٹے کا لیکچر ہوگا, اس کے بعد آپ نے پیپر لکھ کے دینا ہے, اس کے بعد آپ نے ایگزام پیپر فل کرنا ہے, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی, then I'm in the wrong. بیکاز آئی ایم ناٹ, آپ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے, اور یہ تو ہماری سنت ہے, تو حدیث ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے اس معاملے میں. تو ہول پوائنٹ از جی کہ آپ اویئرنیس, سیلف اویئرنیس اپنے پیرنٹنگ اسٹائل کی, اپنے بچوں کی, اور کیا آپ کے بچے ڈیزرو کرتے ہیں اور کیا آپ کرتے ہیں, یہ ہمارے پیرنٹس میں اور سوسائٹی میں آ جائے, دیر از اے لاٹ آف تھنگز اویلیبل. تھینک یو سو مچ عروج, ہم نے کافی زیادہ چیزیں کور کیں, اور گڈ لک ود آل دا پروجیکٹس. تھینک یو سو مچ, اینڈ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. Thank you. تھینک یو ویری مچ.